ان تمام کی توفیقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں اضافہ فرمائے اور ان کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ سے۔ عزاداری کی جو بنیادیں ہیں وہ آپ کو آیات قرآنی میں ملیں گی، سنت نبوی میں ملیں گی، فطرت میں ہے، عقل میں ہے، سیرہ اسلاف میں ہے۔ عزاداری سورہ نساء کی آیت نمبر 148 کے لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم کا اظہار بھی ہے کہ خدا یہ پسند نہیں کرتا کہ کسی کی برائی کو آشکار کیا جائے الا من ظلم، مگر یہ کہ جو مظلوم ہے اسے حق پہنچتا ہے کہ ظالم کو آشکار کیا جائے اور اسے ایکسپوز کیا جائے۔ وکان اللہ سمیعا علیما، اور خدا سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ عزاداری سورہ شورا کی آیت نمبر 23 قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کا عالی ترین مصداق بھی ہے کہ اے رسول کہہ دیجئے کہ میں اجر رسالت تم سے کچھ نہیں چاہتا مگر یہ کہ میرے قربا سے مودت اختیار کرو۔ اس مودت کا ایک اظہار یہ ہوتا ہے کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں بلکہ مودت رکھتے ہیں، اس کی خوشی میں خوش ہو جاتے ہیں اور اس کے غم میں اپنے قلوب میں اس غم کو محسوس کرتے ہیں۔ اور بالخصوص شیعیان حیدر کرار امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے لیے تو حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ شیعتوں کا، اے علی آپ کے جو شیعہ ہیں، خلقوا من فاضل طینتنا، وہ ہماری طینت کے فاضل سے خلق کیے گئے ہیں۔ تو چونکہ وہ ہماری طینت کے فاضل سے خلق کیے گئے ہیں تو یفرحون بفرحنا ویحزنون بحزننا، وہ ہماری فرحت میں، ہماری خوشی میں خود بھی فرحت محسوس کرتے ہیں اور ہمارے غم میں غمگین ہو جاتے ہیں۔ تو عزاداری سورہ شورا کی اس آیت نمبر 23 آئے مودت کا ایک بہت عمدہ مصداق بھی ہے۔ ساتھ ہی عزاداری سورہ حج جس کی آپ نے تلاوت کی آیت نمبر 32 وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ پر عمل پیرا ہونا بھی ہے۔ شاعر اللہ یعنی کیا؟ شاعر اللہ یعنی جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، چاہے وہ قربانی کا جانور ہو جسے قرآن نے شاعر اللہ کہا، یا صفا و مروہ کی پہاڑیاں ہوں، یا روضہ امام حسین علیہ السلام ہو، یا فرش مجلس عزا ہو، یا تابوت ہو، یا شبیہ علم ذوالجناح ہو، ان سب کو دیکھ کر امام حسین کی یاد آتی ہے اور حسین سے خدا کی یاد آتی ہے۔ تو ہمارا چونکہ اصل موضوع اس پروگرام میں عزاداری کا اس بات نہیں ہے اس وقت، چونکہ ماشاءاللہ تمام وہ سامعین تقریباً موجود ہیں کہ جو عزاداری کو قبول کرنے والے ہیں اور ماشاءاللہ قدیمی عزادار ہیں اور نسلاً بعد نسلیں انہوں نے عزاداری کی ہے اور یہ عظیم تحفہ الہی شاعر حسینی کی صورت میں ہم تک پہنچا ہے۔ تو فقط اس حد تک کہ ایک بنیاد بن جائے اس پروگرام میں، اور پھر خاص کر اولیاء کرام کی یاد کو زندہ رکھنا وہ خود سنت قرآنی ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، وَاذْكُرْ عبدنا داؤد، وَاذْكُرْ عبدنا ایوب۔ یہ ساری قرآن کی آیتیں جو میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں کہ اے حبیب اس کتاب میں حضرت مریم کو بھی یاد رکھیے، اس کتاب میں حضرت ابراہیم کو یاد رکھیے، اس کتاب میں حضرت موسیٰ کو یاد رکھیے، اس کتاب میں حضرت اسماعیل کو یاد رکھیے، اس کتاب میں حضرت ادریس کو یاد رکھیے، ہمارے بندے داؤد کو یاد رکھیے، ہمارے بندے ایوب کو یاد رکھیے۔ پتہ چلا کہ اولیاء خدا کی یاد کو زندہ رکھنا روش قرآنی ہے۔ خود عزاداری کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد یہ بھی ہے، اور اسی طرح سے اعداء دین خدا ان سے برات کا اظہار کرنا بھی روش قرآنی ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب اذهب الى فرعون انه طغى۔ عزاداری میں کیا ہوتا ہے؟ یہ دونوں باتیں عزاداری کا لازمی جز ہیں، اولیاء خدا کی یاد کو زندہ رکھنا اور اعداء دین خدا سے برات کا اظہار۔ یہ عزاداری اس کے بغیر نامکمل ہے، یعنی اس کے بغیر عزاداری کا تصور ہی نہیں کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے آباء و اجداد اور ان کے ابناء طاہرین سے مودت کا اظہار بھی کیا جائے اور یزید اور اس کے خاندان بنی امیہ سے اظہار برات کیا جائے۔ تو یہ سب کچھ عزاداری کا ایک لازمی جز اور حصہ ہے۔ لہٰذا عزاداری فقط ایک سماجی یا ثقافتی رسم نہیں ہے، بلکہ پورے دین مبین اسلام کا ایک مضبوط قلعہ ہے عزائے ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس سے عظیم ہم سمجھتے ہیں کہ دانشگاہ کا تصور نہیں ہے۔ اس لیے کہ جس کے لیے کسی در و دیوار کی قید ہونا ضروری نہیں ہے، یہ وہ یونیورسٹی ہے کہ جس کے لیے کسی کیمپس کی ضرورت نہیں ہے، جس کے لیے کسی ایڈمیشن فارم کو فل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جس مقام پر فرش امام حسین بچھا لیجئے وہیں سے یونیورسٹی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کی جو آفاقیت ہے اور اس کی جو انکلوزیونیس ہے اور اس کی جو اجتماعیت ہے وہ اتنی زیادہ حسین ہے کہ آپ کو دنیا کے کسی اور پلیٹ فارم پر، دنیا کے کسی اور انسٹیٹیوشن میں وہ تمام پہلو مادی حوالے سے، معنوی اور روحانی حوالے سے کہیں پر بھی نہیں ملیں گے۔ تو یہ سب کچھ عزائے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں یہ فراہم کرتی ہے۔ اور جہاں تک عزاداری کے مقصد کا تعلق ہے تو دیکھیے سب سے پہلے تو ایک ماں کے دل کی تسکین ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے
یعنی جب کسی کا بچہ مار دیا جائے اور کوئی اس ماں کو پرسہ دینے کے لیے جائے تو اصولاً یہ سوال ہی نہیں ہوتا کہ بھئی کس مقصد سے رو رہے ہو. جناب رو اس لیے رہے ہیں کہ ہم ان کا غم بانٹ رہے ہیں، ہم ان کے غم میں اپنے آپ کو شریک سمجھتے ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قلب سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کی تسکین کا باعث ہے. قلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہم ایک پرسہ اور تعزیت پیش کرتے ہیں. لیکن غور فرمائیے گا کہ جب کسی کے یہاں ہم جاتے ہیں پرسہ دینے کے لیے ایک عام روش سے، آیات قرآنی ہم نے کچھ پیش کر دی اور سنت سے بھی، لیکن ہم ایک عام فطرت اور عقل سے بھی بات کیجیے اگر، تو جب ہم کسی کے یہاں پرسہ دینے کے لیے جاتے ہیں تو تعزیت کے ساتھ ساتھ ضمناً اس گھر کی باتیں اور اس کے خاندان کی باتیں ہوتی ہیں. اس گھر میں ظاہر ہے کہ جہاں پرسہ دینے کے لیے گئے تو اسی خاندان کی بات ہوگی، اسی کے گھر کی بات ہوگی. اب جب امام حسین ابن علی علیہ السلام کی تعزیت ان کی والدہ کی خدمت میں پیش کرنی ہے، ان کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنی ہے، ان کے بابا امیر المومنین کی خدمت میں، ان کے برادر بزرگ امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جو اول تعزیت آپ نے پیش کرنی ہے عزاداری کی صورت میں، تو خود بخود وہاں پر خانوادہ حسین کی باتیں ہوں گی. جب تعزیت کسی کو ہم پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کے خاندان کی بات ہوتی ہے. امام حسین کا جب غم منا رہے ہیں تو خود بخود خانوادہ حسین کی بات ہوگی. اور چونکہ حسین نواسے رسول ہیں لہٰذا عزاداری میں لازمی طور پر عظمت سرکار ختم مرتبت پر بھی بات ہوگی، پھر ختم نبوت پر بھی بات ہوگی، پھر ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام پر بھی بات ہوگی، پھر مظلومیت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پر بھی بات ہوگی، اس لیے کہ سبھی حسین کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. حسین ہی کی اولاد طاہرہ میں سے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، تو پھر عزا حسین میں فقہ جعفری پر بھی بات ہوگی. انہی کی اولاد میں سے حضرت حجت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، تو مجلس حسین میں فلسفہ انتظار پر بھی بات ہوگی، علائم ظہور پر بھی بات ہوگی. حسین ہی کے خاندان میں قرآن نازل ہوا ہے، تو جب عزائے حسین ہوگی تو قرآنی معارف پر بھی بات ہوگی، تمام صفات حسنہ پر بھی بات ہوگی. اس لیے کہ جو صفت حسن ہے وہ محتاج ہے اپنے حسن ہونے کے لیے خانوادہ امام حسین علیہ السلام کا، اس لیے کہ یہ معیار ہے، یہ ملاک ہے. اے علی آپ حق کے ساتھ ہیں، حق آپ کے ساتھ ہے، پروردگار حق کو اس طرف موڑ دے جس طرف علی ابن ابی طالب علیہ السلام موڑ جائے. تو تمام صفات حسنہ پر خود بخود بات ہوگی عزاداری میں، لازمی جز ہے اس کا. اس لیے کہ جب آپ خانوادہ امام حسین کی بات کر رہے ہیں خود امام حسین علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا. یعنی ظاہر ہے کہ جناب واصف جبار صاحب کا غالباً یہ مصرع ہے اور بہت اچھا لگتا ہے ہمیں کہ حسین سچا، حسین اعلیٰ، حسین اشرف، حسین برتر. جب حسین کی بات ہوگی تو ان تمام صفات کی بات ہوگی. اور پھر ساتھ ہی یزید جھوٹا، یزید اسفل، یزید ارذل، یزید کمتر، حسین مسلم، حسین مومن، حسین عالم، حسین عادل، یزید مرتد، یزید ملحد، یزید جاہل، یزید قاتل، حسین صادق، حسین ابیض، حسین مصلح، حسین صابر. تو جب حسین کی بات ہوگی تو صداقت کی بھی بات ہوگی، نورانیت کی بھی بات ہوگی، اصلاح کی بھی بات ہوگی، صبر کی بھی بات ہوگی. اور یزید کاذب، یزید اسود، یزید مفسد، یزید جابر، حسین مثبت، حسین کامل، حسین داخل، حسین عاقل، یزید منفی، یزید ناقص، یزید خارج، یزید باطل. چونکہ وقت بہت کم ہے لہٰذا ہم جلدی گزرتے چلے جا رہے ہیں. اور یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف، یہی کرامت ہے کربلا کی. یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف، یہی کرامت ہے کربلا کی کہ شہید کر کے یزید فانی، شہید ہو کر حسین باقی. ان تمام امور پر بات ہوگی عزاداری امام حسین علیہ السلام میں جو اس کا مقصد ہے. اور ان سب پر بات ہوگی عزاداری میں، لیکن یاد رکھیے گا یہ سب کا سب صدقہ ہے گریہ بر ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کا. یعنی یہ سب فرض کیجئے، ایک مثال ہم دے رہے ہیں، یہ سب ہو لیکن بکا علی الحسین نہ ہو تو مجلس مکمل نہیں ہے. بلکہ ائمہ کے ادوار میں تو مجلس جو ہوتی تھی اس میں فقط مرثیے کی صورت میں ہوتی تھی، یعنی کوئی خطیب نہیں ہوتا تھا وہاں پر. امام علیہ السلام تو فقط شاعر سے کہتے تھے کہ میرے جد کے لیے مرثیہ کہو. اور یہ ہم اس لیے اس وقت اس کو ذکر کر رہے ہیں کہ اس کووڈ 19 میں ان حالات میں اگر فرض کیجئے کہ کوئی شخص اپنے گھر میں باقاعدہ وہ اہتمام نہ کر سکے سوشل ڈسٹنسنگ کے معاملات کی وجہ سے یا طبی معاملات کا خیال کرنے کی وجہ سے، جیسے کہ ہمارے مراجع نے اس کا حکم دیا ہے اور انشاءاللہ آگے علماء کرام سے بیان فرمائیں گے، تو مجلس گھر میں ایسے بھی ہو سکتی ہے کہ آپ فرش عزا بچھائیے، حدیث سے قصہ کیجیے، زیارت عاشورہ پڑھیے، حضرت میر انیس، حضرت مرزا دبیر، آل رضا، آج کے زمانے میں مثال دے دوں پروفیسر شہید سبت جعفر صاحب، جناب ریحان اعظمی صاحب، کسی بھی کوئی اچھے شاعر کا کوئی مرثیہ پڑھیے، کوئی نوحہ پڑھیے، زیارت وارثہ پڑھیے. یہ مجلس مکمل ہو گئی. ائمہ علیہ السلام کے دور میں مجلس اسی طرح سے ہوتی. تو آپ کو یہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ میرے گھر میں مجلس نہیں ہو سکی.
نہیں، بالکل ہو گئی مجلس ہی. وہ مجلس کے جو 100 افراد میں ہوتی تھی، اگر فرض کیجئے کہ اس وقت میڈیکل ریزنز کی وجہ سے 10 افراد میں کرنی پڑتی ہے، تو یہ بھی صبر ہے اطاعت پر. صبر کی کئی اقسام ہیں. صبر کی اقسام، صبر ایک ہوتا ہے صبر معصیت پر، گناہ سامنے ہے اسے روک لینا اپنے آپ کو. ایک ہوتا ہے صبر اطاعت پر، کہ ایک اطاعت کرنی ہے آپ نے شریعت حسین علیہ الصلوۃ والسلام، اس پر عمل کرنا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ دل اس کو منانا بڑا مشکل ہے کہ ہر سال میں 1000 افراد کو بلاتا تھا، اس وقت 50 افراد میں کیسے مجلس کروں. نہیں، آپ نے صبر کرنا ہے اسی اطاعت پر کہ جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، جس کی عالی ترین مثال کربلا میں ابوالفضل عباس علیہ السلام، کہ جنہیں امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے مانگا ہی اس خاطر ہے کہ وہ کربلا میں میرا وارث بن سکے اور جہاد کر سکے. لیکن عباس نے جو جہاد بالسیف وہاں پر نہیں ہوا، لیکن وہ جہاد ہوا ابوالفضل عباس علیہ السلام کا، جو رہتی قیامت تک کے لیے مثال بن گیا، جہاں جذبات قربان ہو رہے ہیں حکم امام پر. البتہ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اس کووڈ 19 کا ایکسکیوز بنا کر فرض کیجئے کہ جہاں پر ممکن ہے وہاں پر بھی اسے صرف نظر کر دیا جائے کہ نہیں جناب نہیں. جتنا بھرپور طریقے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں بالخصوص بھرپور انداز سے عزاداری کو ہونا چاہیے، تمام میڈیکل ایس او پیز کا خیال کرتے ہوئے، اور اس میں اگر مجمع آپ نے کم کر دینا پڑتا ہے کم کر دیجئے. اس کی وجہ سے کوئی دل میں یہ فکر نہ کیجئے کہ بیوی راضی نہیں ہوں گی، اور فرض کیجئے کہ میری مجلس میں ہر سال ایسے ہوتا تھا کہ 12 علم نکلتے تھے، تو اس بار اگر 1 علم نکل رہا ہے تو کیا ہو جائے گا. نہ نہ نہ، آپ نے اطاعت امام حسین علیہ السلام پر صبر کرنا ہے. ابو ہارون مقفو سے امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں میرے جد کی مظلومیت پر شعر پڑھو. وہ انہوں نے شعر پڑھے، مجلس مکمل ہو گئی. مرثیہ ضروری نہیں کہ کوئی خطیب آ کے خطابت کرے گا تب جا کے مجلس ہوگی، اس کے بغیر بھی مجلس ہو سکتی ہے. کبھی دیبل نے سے امام رضا علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے دیبل ارث الحسین فانت ناصرنا ومادحنا، حسین کا مرثیہ پڑھو، تم تو ہمارے ناصر ہو، تم ہمارے مداح ہو. سبحان اللہ، جو مرثیہ پڑھنے والا ہے وہ امام حسین علیہ السلام کا ناصر ہے، مداح ہے. اور پھر دیبل نے وہ شعراء آفاق مرثیہ پڑھا کہ فاطمہ ابنۃ الخیر قومی فندبی نجوم سماوات بعرض فلات، کہ سیدہ کونین آپ دیکھیں دنیا بھر میں آپ اے خیر البشر کی بیٹی کہ آسمان عزت کے ستارے زمین میں بکھرے پڑے ہیں، کوئی کربلا میں ہے، کوئی مدینہ میں ہے، کوئی نجف میں سو رہا ہے. اور پھر امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ اس شعر کا اضافہ کرو وقبر بطوس یا لہا من مصیبت اللہ علی الاحشاء بالظفرات، کہ قبر ہے کہ جو طوس میں موجود ہے وہ پورا واقعہ. تو کہنے کا مقصد ہے کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام کی کئی جہاد، کئی طریقہ کار ہو سکتے ہیں. اس وقت ہمارے مراجع نے یہ بھی کہا کہ آن لائن زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں جو کر سکتے ہیں، اور اگر ایس او پیز کو فالو نہیں کر سکتے تو ان کی واضح انسٹرکشنز ہیں کہ پھر اتنا محدود کر دیں کہ آپ اسے فالو کر سکیں. اس میں عزاداری نعوذ باللہ من ذالک کو کم نہیں آپ کر رہے، بلکہ خود شریعت امام حسین پر عمل کر رہے ہیں. آخری بات یہ ہے کہ یہ بات درست ہے کہ امام حسین پر گریہ کرنا، گریہ کروانا، اس جیسا ماحول بنانا، اس پر جنت واجب ہے. بلا شک و شبہ اس میں متواتر احادیث ہیں. سید ابن طاؤس کا تو یہاں تک بیان ہے کہ آل رسول اکثر یہ کہا کرتے تھے، یعنی فقط ایک امام کا قول نہیں، ائمہ علیہ السلام سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ من بکا و ابکا فینا مئۃ فلہ الجنہ، جو ہمارے لیے رلائے اور روئے 100 افراد کو، اس پر جنت واجب ہے. پھر کہا یہ خود حدیث اس پیرائے میں بھی تصور کی جا سکتی ہے. پہلے امام نے کہا 100 افراد کو جو روئے یا رلائے اس پہ جنت واجب، پھر کہا کہ جو 50 کو روئے یا رلائے اس پہ جنت واجب، پھر کہا 30 کو جو رلا دے اس پہ جنت واجب. من بکا و ابکا 20، جو 10 کو رلائے اس پہ جنت فلہ الجنہ. ومن بکا و ابکا 10، جو 20 کو رلائے، پھر کہا 10 کو رلائے، پھر کہا من بکا و ابکا واحدا، جو روئے اور ایک کو رلائے، فقط ایک کو رلائے، فلہ الجنہ، اس پر بھی جنت اسی طرح سے واجب ہے. ومن تباک فلہ الجنہ، جو رونے جیسی شکل بنائے، یا بعض علماء نے اس کا ترجمہ یوں کیا جو رونے کا ماحول فراہم کر دے، فلہ الجنہ، اس پہ بھی جنت واجب ہے. تو ایک سے بھی عزاداری قبول ہو جاتی ہے اگر وہ خلوص کے ساتھ کی جائے. خود اس حدیث میں معیار حسین ابن علی بیان کر دیے گئے. دیکھیں، مجلس کے لیے مجلس رکھنی امام حسین علیہ السلام کے لیے، اپنی نمود و نمائش کے لیے نہیں. اور چونکہ ہمارا تعلق پڑھنے والوں سے، لہذا پہلے خود اپنے آپ کے لیے میں جملہ کہہ دوں کہ ذکر امام حسین علیہ السلام ہماری پرفارمنس شو کرنے کا سٹیج نہیں ہے. بارز معذرت مجھے جملہ اس لیے کہنا پڑا تاکہ بات اچھی طرح سے پہنچے. اسی طرح ایام عزا کی جو مجالس ہیں وہ ثروت مندوں کی دولت کی نمود و نمائش کے لیے بھی نہیں ہے، محض خلوص ابا عبداللہ حسین اسلام کی محبت میں. جو اب فرض کیجئے کہ یہ لفظ بھی مجھے کچھ عجیب سا لگتا ہے،
ہمارے یہاں لکھ دیا جاتا ہے اشروں کے ساتھ، اور جہاں ہم اشرے پڑھتے ہیں وہاں پر بھی لوگ لکھ دیتے ہیں، اور شاید لکھنے والے کا مقصد تکبر نہیں ہوتا، لیکن ہمیں الفاظ کی بھی اچھی رعایت کرنی چاہیے کہ مرکزی مجلس اعضا، مرکزی مجلس ہو سکتا ہے 4 افراد بیٹھے ہوں کسی مجلس میں، سیدہ کی نگاہ میں وہ مجلس مرکزی مجلس اعضا، بالکل ممکن ہے۔ تو یہاں پر خلوص دیکھا جاتا ہے، اور میں نے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو لفظ لکھ دیا جاتا ہے اس کا ہرگز مطلب شاید تکبر نہیں ہوتا اس کا اظہار، لیکن الفاظ میں بھی کاش ہماری احتیاط ہو سکے۔ تو جو حسین کے لیے کر رہا ہے، اب اس کے سامنے 10,000 کا مجمع ہوتا تھا، اور شاید اس محرم میں ہم میلبرن سے باہر نہ نکل سکیں، یہاں تو کرفیو ہے، تو ہم اپنے کمرے میں بیٹھ کے فقط مجلس پڑھ رہے ہوں تو ٹھیک ہے، فقط کمرے میں بیٹھ کے مجلس ہو جائے گی، مجلس تو ہے مجلس، اس لیے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کس بات پہ راضی ہیں۔ اس طرح سے نیاز میں بھی جو اہتمام ہوتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے نیتوں پر، تو نیت انشاءاللہ اچھی رکھیں، اور جب اچھی نیت کے ساتھ ہوگا جو کام، وہ اب آپ علیہ السلام قبول فرمائیں گے۔ بارز معذرت، آپ نے خود ابتدا میں بیان کر دیا کہ چونکہ یہاں پر رات کا 2 بج رہا ہے، اس سے بھی زیادہ ہو رہے ہیں شاید، تو ہو سکتا ہے کہ میں پورے پروگرام میں آپ کے ساتھ نہ رہ سکوں، لیکن بہت آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس قابل سمجھا کہ ہم اس پروگرام میں شریک ہو سکیں، اور اپنے کچھ خیالات کا اظہار بنص سے آیات قرآنی اور احادیث اہل بیت اطہار علیہ السلام آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ سے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ نہیں، یہ تو ہمارا ہم کو بہت فائدہ ہے، ہمیں فیض حاصل آپ کی یہاں پہ موجودگی کا، اور آپ بات بالکل بجا فرمائی کہ جس انداز سے ہمیں اس سال عزاداری برپا کرنی چاہیے کہ اس پہ ہمیں بالکل غور و فکر کرنی چاہیے، اور وہم نہیں کرنا چاہیے بالکل بھی، اور احادیث کی روشنی میں جس طرح سے آپ نے اس بات کو عیاں کیا ہے وہ بے شک بالکل اور بالکل سمجھ میں آتی ہے۔ بہت شکریہ۔ اب میں خانم طیبہ بخاری، جو کہ پچھلے چند مہینوں سے بہت علیل تھیں، لیکن دعاؤں کی وجہ سے اب ماشاءاللہ سے اب ریکوری، اور لیکن میرے بے حد اصرار پہ انہوں نے اپنے پروگرام کے لیے کچھ وقت نکالا ہے، تو میں ان کی سب بہت مشکور ہوں خانم کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور آپ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوئی۔ آپ سے میں کچھ پوچھنا چاہوں گی خانم کہ آپ اپنا اظہار خیال کیجئے کہ کربلا اصل میں کربلا کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، ذکر کربلا کیوں ضروری ہے، کیوں جاری رہنا چاہیے یہ پیغام، اور آج کل کے اس دور میں عزاداری کی کن حقائق پر سے پردہ اٹھاتی ہے یہ پیغام؟ آپ کو میری آواز سنائی دے رہی ہے؟ جی خانم۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کی ممنون و سپاسگزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس محفل میں شامل ہونے کا اعزاز بخشا۔ گزارش ہے آپ سے کہ کربلا اسلام کا روشن چہرہ ہے، کربلا اسلام کی تفہیم کا صحیح ذریعہ ہے، اور اسلام کی صحیح تفہیم ہی کسی معاشرے کو صحیح اسلامی خد و خال عطا کر سکتی ہے۔ کربلا ایسی آذان حق ہے جو 1379 برس سے پہم سماعت انسانی پر دستک دے رہی ہے، ایسا آئینہ حق نما ہے جو صدیوں سے اسلام کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ کربلا کا شعور افکار کو زندہ کرتا ہے، اذہان کو روشنی عطا کرتا ہے۔ آپ کو میری آواز سنائی دے رہی ہے؟ ہیلو؟ جی بالکل کلیئر آ رہی ہے آواز۔ جی، تو میں عرض کر رہی تھی کہ کربلا کا شعور نور کی ایسی چھوٹ ہے جس سے دیار ذہن عالم میں ہر سو اجالا ہونے لگتا ہے، ظلمتیں رخت سفر باندھنے لگتی ہیں، اسلام کی پوری تاریخ کی شاہراہ روشن ہونے لگتی ہے، جگمگانے لگتی ہے۔ اور ذکر کربلا یہ شعور کی غذا ہے، بیداری کا سرچشمہ ہے، بصیرت کی شاہراہ ہے، فکر و نظر کا مدرسہ ہے، استقامت کا درس ہے،
आशूर की तजल्लियों को ज़मान व मकान के हिसारों से निकाल कर उफ़ुक़ दर उफ़ुक़ फैलाने का नाम है। ज़िक्र करबला हुसैनियत की सरबलंदी और यजीदियत की रुसवाई के मंजरनामे को हर मंजर निगाह तक लाने का नाम है। और जैसे कि मौलाना ने फरमाया और कुरान करीम की बहुत सी आयत इन्होंने हम सब की नज़र की, उसमें कुरान करीम की एक और आयत में ऐड करना चाहूँगी, सूरह मुबारक इब्राहीम की आयत है, वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शुकूर। तो इरादा इलाही भी यही है कि ज़िक्र करबला को जारी और सारी रखा जाए, इसलिए कि ज़िक्र करबला के ज़रिए हुसैनियत की सरबलंदी के ज़िक्र को आम करके यजीदियत की रुसवाइयों को तश्तज़बाम करने का ये ज़िक्र करबला वो अमल है जिसके ज़रिए करबलाई को सिर्फ यजीद ही से नहीं बल्कि हर दौर के यजीद और हर दौर की यजीदियत की हर शक्ल और हर सूरत से नफरत की उस मंजिल पर पहुंचा देना मकसूद है जिस मंजिल को किताब करबला में हुर की मंजिल कहा जाता है। तो आपसे गुजारिश करूं कि जैसे जैसे माहो साल का काफिला आगे बढ़ता गया, मजलूमियत की ललकार का तनतना और रोबो जलाल पूरे कुर्रा अर्ज को अपनी गिरफ्त में लेता चला गया। तारीख़ इंसानियत में वाक़या करबला अपनी असर अंगेज़ी के एतबार से एक ऐसा मुनफरिद और बेमिसलो नज़ीर वाक़या है जिसने अक्ल इंसानी को विरताए हैरत में डाल दिया है। अक्ल इंसानी महवे हैरत है, तज्ज़िया और तहलील करने वाले दम बखुद हैं। किसी सानहे को मुकम्मल तौर पर सफ़ाए हस्ती से मिटाकर नसियम मनसिया कर देने वाले तमाम असबाब व अनासिर की मौजूदगी के बावजूद करबला मिट नहीं सकी। मिट जानी चाहिए थी। लाओ लश्कर के मुकाबिल मालो दौलत के सामने, असलहों की फरावानी और ताजो तख्त की रऊनत के आगे करबला के पास जिंदा रहने की कोई सबील है तो क्या है? दिरहम और दीनार की खनक जहां और जागीरों की कशिश हवास पर मुसल्लत हो, जहनों पर कब्जा जमा चुकी हो, और जिस खानदान पर कुरान करीम दुरूद पढ़ने का हुक्म देता हो उस पर जुमा के खुतबात में सब व शतम किया जा रहा हो, ऐसे खतीबों बदबख्त खतीबों के ज़िश्तो कबीहो मकरूह अमल पर तख्ते हुकूमत की जानिब से इनामात की बारिश की जा रही हो, और जबकि दूसरी जानिब मैसम तम्मार ऐसे जुर्अत व हिम्मत व सलाबत किरदार के पैकरों को तख्तादार पर लाकर मोहब्बत अली और आले नबी रखने वाले लोगों को उस मोहब्बत को नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म करार दिया जा रहा हो, उधर तख्तो ताज के गुलाम और इधर आले नबी की मोहब्बत के जाम से शाद काम। एक तरफ मिंबरों पर किज़्ब और रिया के पुतले और दूसरी जानिब सिद्क़ व सफ़ा के पैकर, इधर गलों में कुरान लटका कर फतवे देने वाले दीन फिरोश और दूसरी जानिब नोके नेज़ा से तिलावत करके मुअजिज़ाए रिसालत और दलील ख़त्म नबुव्वत बनकर आसमान शरफ पर तुलू होने वाले, दीन हक की हयात पाइदार का जरिया बन जाने वाले वो नजीब व शरीफ अफराद कि जो सरकार रिसालत माआब की गोद में पले और पैगाम की सदाकत में ढले, ऐसे अफराद जिनका तकिया ज़वाहिर पर नहीं था बल्कि पैगाम की सदाकत पर था। और ये बात भी पेश नज़र रहे कि सबसे ज़्यादा जालिम चीज़ वक्त है, कैसा ही सानहा क्यों ना हो, रोज़ो शब की रफ्तो आमद और माहो साल की गर्दिशें रफ्ता रफ्ता उसका नामो निशान मिटा देती हैं, मगर खून रिसालत माआब का मोजज़ा बनकर और रिसालत की सदाकत का निशान बनकर तारीख को महवे हैरत करता हुआ ये मोजज़ा और आके करबला की जीनत बनकर रह जाता अगर आज़ादारी ना होती। और आज़ादारी भी उसी ज़बान सदाकत शिआर से मिली जिसने हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन कहकर हुसैन इब्न अली को पैगाम रिसालत का तर्जुमान और मुहाफिज बनाकर दुनिया के सामने पेश किया। तो अर्ज करूं आपकी खिदमत में कि इधर एक दरबार में बैअत तलब की जा रही थी, जहनों और अक्लों पर पड़े हुए पर्दों को चाक करने के लिए जुर्अत व हिम्मत और शजाअत नबीउल अंबिया के वारिस की जबान से जो जुमला अदा हुआ और जिससे शान इमामत मुंजली हुई, वो जुमला आज भी अपनी उस याब ताब से फिजाए आलम में गूंज रहा है। मिसली ला युबायिउ मिसलहु अबदा, मेरे ऐसा कभी भी यजीद ऐसे की बैअत नहीं कर सकता। असर हाजिर के मुमताज शायर जनाब इफ्तिखार आरिफ ने कहा है, और क्या खूब कहा है, दलीले बैअत फासिक रवा रखी गई थी, दलीले बैअत फासिक रवा रखी गई थी, मदीने में बिनाए करबला रखी गई थी, हुसैन आगोश पैगंबर में जब लाए गए थे, हुसैन आगोश पैगंबर में जब लाए गए थे, वहीं बुनियाद तहजीब अज़ा रखी गई थी। अज़ादारी क्यों न मिट सकी,
اس لیے کہ یہ معجزہ آغوش رسالت مآب ہے جو تاریخ سے زندگی کی بھیک نہیں مانگتا، بلکہ وہ تاریخی عوامل جن پر ظالموں کا انحصار تھا انہیں شکست دیتا ہوا یہ معجزہ آگے بڑھتا رہا اور تاریخ کے تمام ادوار میں جرأت و شجاعت کی خیرات بانٹتا ہوا دکھائی دیا، جس نے مظلومیت کی ضرب سے ظلم کی طاقت و ہیبت کے کسبل نکال دیے۔ حسین آغوش پیغمبر میں لائے گئے۔ جو شخص بنیاد تہذیب اعضا رکھے جانے کے عمل کو یعنی عزاداری کی بنیاد رکھنے والے ترجمان مشیت الہی کے اقدام کو سمجھ لے گا، وہ عزاداری کے تاریخی عمل اور اس کی کامیابی کے سفر کو بھی بآسانی سمجھ پائے گا۔ تاریخ اسلام کی جہان اسلام کی ایک برجستہ اور نابغہ روزگار شخصیت، ہائیلی اکلیمڈ فلاسفر، تھنکر، ریسرچر، اسکالر، پولیٹیکل، تھیولوجیکل اینڈ سوشل سائنسز کی ہر فیلڈ میں ایکنالجڈ ایکسپرٹیز رکھنے والے استاد ڈاکٹر شہید مرتضیٰ مطہری کی شورائے آفاق کتاب نہضت 100 سالہ اخیر، جس میں استاد ڈاکٹر شہید مرتضیٰ مطہری نے بیان فرمایا ہے، انہوں نے بہت ہی ایکیوریٹ انالیسس پیش کیا ہے، ایک بڑا دلچسپ تجزیہ ہے تاریخ تشیع کے بارے میں، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ عزاداری جن حالات و مراحل سے گزر کر یہاں تک پہنچی ہے، جب تخت شام سے یہ اعلان عام ہو گیا کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب اور ان کی اولاد اطہار کے ناموں پر نام رکھنے والے لوگوں کے گھر، در، مال، جان، اسباب، کسی بھی چیز کی حکومت حفاظت کی ذمہ دار نہ ہوگی، تو مولا کے چاہنے والے جہاں جہاں بھی تھے وہ سب خطرات کی زد میں اس قدر آ گئے کہ زندگی بچانا مشکل ہو گئی۔ عام لوگ تو تھے نہیں، جنگ نہروان، صفین اور جمل میں داد شجاعت دے چکے تھے، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہمراہ و ہم رکاب جنگوں میں شرکت کر چکے تھے، معروف لوگ تھے، سبھی ان کو پہچانتے تھے، لیکن فخر کی بات یہ ہے کہ ان شخصیات نے اپنے گھر چھوڑ دیے لیکن مولا کا در نہیں چھوڑا، ہجرت کی، اپنے گھروں کو چھوڑا، دوسرے شہروں کا رخ کیا، چونکہ نامور تھے، دلیر تھے، بہادر تھے، شجاع تھے، تو ناموں سے بھی لوگ پہچانتے تھے، اگر نام سے پکارا جائے تو لوگ پہچان جاتے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے نام تبدیل کر دیے، اور جب دوسرے شہروں کا رخ کیا تو ایسے کٹھن حالات کا سامنا کہ نہ کاروبار ہے، نہ بچے کے لیے غذا ہے، نہ بیمار کے لیے دوا ہے، گھروں سے دور ہیں، وطن سے دستبردار ہیں، حتیٰ کہ اپنی زندگیوں سے دستکش ہو رہے تھے، مگر عزاداری کو ترک نہیں کیا، بلکہ وہاں کے لوگ تو ان کو جانتے نہیں تھے، جہاں یہ دوسرے شہروں میں جا کے پناہ گزین ہوئے تو یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے کان میں آہستہ سے سرگوشی کرتے تھے کہ آج میرے گھر میں غریب زہرا کی مجلس ہے، تو جب سب لوگ سو جائیں تو خاموشی سے میرے گھر کی جانب آنا، تو وہ رات کو دبے پاؤں نکلتے تھے اور وہاں پہنچتے تھے جہاں ذکر حسین کی محفل بپا ہوتی تھی، سردابوں میں اور تہ خانوں میں۔ تہ خانوں کا انتخاب اس لیے کیا جاتا تھا کہ ان کی صدائے گریہ اغیار کی سماعتوں تک پہنچنے نہ پائے، اور وہاں پر مجلس اعضا بپا ہوتی تھی۔ عزاداری انہی پاکیزہ اور صادقانہ جذبوں سے آگے بڑھی اور بالآخر وقت کے ساتھ سفر کرتی کرتی یہ تہ خانوں اور سردابوں سے نکل کر امام بارگاہوں میں داخل ہوئی اور دنیا کو ذکر کربلا کے ذریعے سے اسلام کی حقانیت اور سردار انبیاء کی صداقت کی جانب متوجہ کرنے لگی۔ آج جو عزاداری ہے یہ صدیوں کی فرزندان مکتب اہل بیت کی انتھک محنتوں کا نتیجہ اور ہمارے اسلاف کی عظیم الشان قربانیوں کا ثمر ہے، اس لیے اس کو کسی قیمت پر موقوف نہیں کیا جا سکتا، اس کو جاری و ساری رہنا ہے۔ ہاں البتہ یہ بات ضرور ہے کہ احتیاطی تدابیر پر کاربند رہ کر ایس او پیز کا پوری شدت کے ساتھ خیال رکھتے ہوئے نشانات لگا دیے جائیں انتظامیہ کی جانب سے کہ افراد کو کتنے کتنے فاصلے کو آپس میں مینٹین رکھنا ہے اور کہاں کہاں بیٹھنا ہے، لیکن یہ بھی میں آپ سے گزارش کر دوں کہ خطیب کے سامنے مخاطبین و مستمعین کی ایک تعداد کا موجود ہونا بہت ضروری ہے تاکہ وہ ان کو مخاطب کر کے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائے، اور پھر اس تقریر کو جب ایئر کیا جائے سوشل میڈیا کے ذریعے اذہان عالم تک، لوگوں کی سماعتوں تک، پوری دنیا کی پہنچایا جائے، تو اس سے یہ مقصد حاصل ہوگا کہ وہ عزاداری جس کو لوگ محدود و مختصر کر دینا چاہتے تھے یا موقوف کر دینا چاہتے تھے خدا نخواستہ، وہ ان سخت ترین حالات میں بھی نہ صرف یہ کہ باقی و برقرار ہے بلکہ وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اور زیادہ وسعت پذیر ہو چکی ہے۔ تو عزاداری بہت زیادہ اہم چیز ہے اور اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔
یہ عزاداری ہے جس کے ذریعے تعلیمات اہل بیت سے ہم آشنا ہوتے ہیں اور پوری دنیا کو پیغام اہل بیت پوری دنیا کو پیغام اہل بیت پوری آب و تاب کے ساتھ پہنچاتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ہماری میراث ہے عزاداری. کربلا میراث ہے. کربلا تخت و تاج کو ٹھکرا کر تختہ دار پر مسند لگانے والوں کی میراث ہے. کربلا مفادات کی فرات کو ٹھوکر مار کر ہونٹوں پہ پیاس سجانے والوں کی میراث ہے. یہ شہر قاتل کے کوچہ و بازار میں شورش زنجیر و سلاسل سے خوابیدہ ضمیروں کو جگانے والوں کی میراث ہے. یہ شورش زنجیر و سلاسل کے ساز کو نغمہ حق و صداقت کی آواز سے ملانے والوں کی میراث ہے. یہ آزمائش دار و رسن کے اعزاز کے ساتھ معراج محبت کو پا کر مسکرانے والوں کی میراث ہے. یہ خارزار ابتلا و آزمائش کو سینا عشق میں تبدیل کر کے محراب مقتل میں حاضر ہو کر سرخی خون شہادت سے اللہ کی توحید کا پرچم بلند کرنے والوں کی میراث ہے. یہ برش شمشیر و خنجر کے بالمقابل رگ گلو کو آزمانے والوں کی میراث ہے. اور حق تو یہ ہے کہ تیغ براں کر رگے جان سے گلا کاٹ کر تلوار پر خون کی فتح کا اعلان سنانے والوں کی میراث ہے. کربلا معجزہ خون رسالت ہے، معجزہ ختمی مرتبت ہے. یہ خون رگے جان سے ہدایت کی مشعلوں کو مقتل مقتل فیروزاں کرنے والوں کی میراث ہے. یہ زندگی کو مرحلہ تسلیم اور رضا سے آشنا کر کے لوائے حق و صداقت یعنی پرچم کربلا یعنی پرچم وفا اٹھانے والوں کی میراث ہے. اور کربلا مصطفی بہاروں کی امین ہے. کربلا بہار توحید کی رازداں ہے. نفی غیر اور اثبات توحید کی تفہیم کے لیے اصل و اساس کربلا ہے. انکار بیعت باطل کی دلیل توحید کربلا ہے. اور غیر کی اطاعت کے بتوں کو پاش پاش کر کے خدائے واحد کی چوکھٹ پر سر جھکانے کے ہلو خانم، آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ خانم، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ میرے خیال سے خانم کی شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے. چلیں ہم پھر آگے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام میں، اور اس بات پہ اب ہم اس بات پر بھی غور و فکر کرتے ہیں کہ عزاداری سے جو جڑی ہماری تمام رسومات جو ہیں ان کی کیا معنویت ہے، اور یہ کہاں تک مقصد عزا سے ہم آہنگ ہیں، اور وقت کی تغیر اور زمانے کے بولتے تقاضوں کے ساتھ کیا ان رسوم میں کچھ تبدیلی، کچھ چینجز کیا ممکن ہیں، اور یہ کہاں تک، کس حد تک ہماری عزاداری کے لیے ضروری ہے. یہ سوال میرا تمام ہمارے جو ماشاءاللہ عالم اور عالمائیں یہاں موجود ہیں ان سب کے لیے، ان سب سے ہے. آپ میں سے جو بھی اس سوال کا جواب پہلے دینا چاہے، کیونکہ میں آئی ایم سوری ٹو سے ماشاءاللہ اتنی بڑی شخصیتیں ہیں کہ میں کسی کو اب یہ نہیں کہہ سکتی کہ پہلے آپ اور پہلے آپ لوگ پلیز خود اس کا انتخاب کیجیے، اور جو پہلے اس سوال کا جواب دینا چاہے، اس پہ بات کرنا چاہے. فضا، شہنشاہ نقوی صاحب آ گئے ہیں. جی السلام علیکم شہنشاہ نقوی صاحب. آپ کے بہاف اور سب کے بہاف ان کو سلام کرنا چاہیں گے؟ جی جی جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مولانا معاف کیجیے گا، میں نے ابھی آپ کی ونڈو دیکھی. میں جی بہت شکریہ، آپ نے یاد کیا اور بہت اچھا فورم تشکیل دیا ہے. تمام شرکاء، علماء، ہمارے محترم شخصیات، بہنیں جو تشریف فرمائے، ان سب کو سلام اور دعا کہ یہ سب خدمت گزار ہیں، یہ سب ممبر کے خاتمین میں سے ہیں، امام کی سیرت، آپ کے پیغام کو نشر کرنے والے ہیں، اس کے مبلغ ہیں. بہت بڑا مقام ہے، میں ان سب سے چھوٹا ہوں ہر اعتبار سے. آپ کا شکریہ کہ مجھے یاد کیا. نہیں بالکل.
جی تو آپ مولانا پھر آپ مجھ اس سوال پہ پھر آپ شروع کیجئے اور مجھے بتائیے کہ آپ کا اس پہ کیا موقف ہے کہ ہماری عزاداری سے جڑی ہوئی تمام رسومات ان کی کیا معنویت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ہاں بر صغیر کی عزاداری جس طرح عراق کی عزاداری، جس طرح لبنان کی عزاداری، جیسے ایران کے عزاداروں کی عزاداری کا طریقہ ہے، ہاں عزاداری علاقائی رسم و رواج سے حسن پاتی ہے۔ اور اگر آپ نے محسوس کیا ہو کہ خود بر صغیر میں بھی ہمارے مختلف علاقوں میں مختلف رسم و رواج اور مختلف طور طریقوں سے، آداب سے عزاداری کا انعقاد ہوتا ہے۔ حتیٰ علموں کا جو بنانے کا انداز ہے، سجانے کا انداز ہے، عزاخانوں کی سجاوٹ کا انداز ہے، وہ علاقائی تہذیب کے بھی عکاس ہوا کرتے ہیں۔ ویسے بھی اگر اپنے دین کو ہم ثقافت بنا لیں تو پھر اس ہمارے دین کے خلاف جو ریشہ دوانیاں، جو مخالفتیں، جو دشمنیاں کی جاتی ہیں اور ہوتی آئی ہیں، انہیں مقابلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی مجموعی طور پر اگر دین ثقافت ہو جائے، دین تہذیب کا حصہ ہو جائے، تو پھر مخالف یا کچھ بگاڑ نہیں پاتا، یا کم سے کم اس کو زیادہ خرچہ کرنا پڑتا ہے، زیادہ اہتمام اور انتظام کرنا پڑتا ہے مخالفت کرنے کے لیے۔ تو بر صغیر میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں علاقائی تہذیب اور عزاداری کا آپس میں بڑا ملاپ ہے، اور اس نے بہت سے فائدے پہنچائے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں بر صغیر میں خاص طور پر ہم اگر دیکھیں تو جو غیر مسلم ہیں یہاں کے، وہ عزاداری میں جو حصہ لیتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بعض چیزیں ان کو اپنی تہذیب سے مانوس لگتی ہیں، قریب تر لگتی ہیں۔ اور ماضی میں ہوتا تھا کہ راجاؤں مہاراجاؤں کے دور میں اور بادشاہوں کے محلوں میں سال بھر جو گویے ہوتے تھے، جو موسیقار ہوتے تھے، وہ محفل طرب سجاتے تھے، اور یقیناً اس کا ان کو اللہ کے جواب دینا ہے۔ لیکن ایام عزا جیسے ہی آتے تھے تو وہی گانے والے اور وہی بجانے والے اتنی تہذیب، اتنی ثقافت اس بر صغیر کی عزاداری سے جڑی ہوئی تھی کہ وہ پھر گاتے بجاتے نہیں تھے، بلکہ وہ سوزخانی کرتے تھے، وہ نوحہ کرتے تھے، اور وہ اگر ساز بھی بجاتے تھے تو اس میں غم کا، جیسے شہنائیاں بجائی جاتی تھیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اگر پہلے تو اس کو محسوس کریں کہ اب آپ جائیں، اگر اصفہان والوں کی عزاداری کو دیکھیں تو اصفہانیوں کا انداز عزاداری کا مختلف ہے، شیرازیوں کا مختلف ہے، تہرانیوں محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ شیرازی ہیں اور یہ اصفہانی ہیں اور یہ مثلا حمدانی ہیں۔ عراق میں بھی ایسے ہی ہے، بصرے والوں کا انداز ایسا ہے۔ تو جب ماتمی حلقے آتے ہیں کربلا میں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کہاں کے لوگ ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ عزاداری ایک تبلیغ کا ذریعہ ہے، ایک نشر علوم آل محمد کا ذریعہ ہے، اور خاص طور پر نشر کربلا کا ذریعہ ہے۔ عزاداری مبلغ کربلا ہے، عزاداری مبین کربلا ہے۔ تو عزاداری کے ذریعے سے ہم نے کربلا کو عام کیا ہے، ہمارے بڑوں نے بھی ایسے کیا ہے۔ بات یہ ہو ہی نہیں رہی، اور یہ بات تخصصاً خارج ہے ہماری گفتگو سے، کہ ان رسم و رواج میں جو حرام چیزیں ہیں ان کو کوئی دخالت، کوئی حصہ ہے ان کا؟ یقیناً تخصصاً یہ بحث خارج ہے کہ ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ جیسے کہ ہمارے مراجع تقلید نے، رہبر انقلاب نے، آیت اللہ خمینی نے، آیت اللہ خوئی نے، حضرت آیت اللہ سیستانی نے، تمام مراجع تقلید کے نزدیک یہ بات روشن ہے کہ جہاں بھی وہن اسلام کا سبب کوئی ہمارا عمل قرار پائے گا، اس عمل کا انجام دینا حرام ہے۔ اسلام کی توہین کا اگر کوئی سبب بنے، اسلام کی تعلیمات کے خلاف کوئی عمل ہمارا جا رہا ہو، یہاں بھی ممکن ہے کوئی یہ سوچے کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، ہاں ایسا ہوا بعض علاقوں میں، کہ میں معذرت کے ساتھ یہ مثال دے رہا ہوں، صرف یہ بات جو ہے وہ، کیونکہ صرف محترم شخصیات جو ہے تشریف فرمائے یہی نہیں سن رہے، آپ کا یہ فورم جو ہے وہ یقیناً شخصیات پر مشتمل ہے، لیکن سامعین آپ کے صرف یہی نہیں ہے، اس لیے میں جنرل ایک عمومی بات کر رہا ہوں۔ میرے علم میں ہے کہ ایک جگہ ایسا بھی ہوا کہ اب سے کوئی 70-60 سال پہلے مجلس میں ایک مشروب نیاز کے طور پہ تقسیم کیا جا رہا تھا، جس کا پینا حرام ہے۔ وہ سندھ اور پنجاب کے بعض علاقوں میں اور ہندوستان کے بعض علاقوں میں ایک مشروب پیا جاتا ہے جسے بھنگ کہتے ہیں۔
تو ایک ایسا بھی ہوا اور پھر وہاں شعور نہیں تھا اور تو ایسا کر دیا گیا، لیکن بعد میں علماء کی جب رسائی ہوئی، یا ابھی پچھلے دنوں ہندوستان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں بچیوں کے بال کھلے ہوئے تھے اور وہ ایک منظر ضرور پیش کر رہے تھے. اب یہ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، ہماری جو ہندوستان سے ہمارے گھر کی جو عزاداری ہے وہ زیادہ تر اس وقت پاکستان میں جھمپیر ایک شہر ہے، کراچی اور حیدرآباد کے درمیان نواب شاہ ہے، خیرپور ہے، حیدرآباد ہے، کچھ برادری کے لوگ ہمارے ملتان وغیرہ میں ہیں. تو ہماری جو تہذیب، ہمارے ہاں کی جو راجستھان کی عزاداری کا جو طریقہ، تو اس میں ہمارے یہاں قاصد صغرا اور جو ہے وہ اس کا ایک منظر بنایا جاتا ہے، باقاعدہ عرب لباس پہن کے آتے ہیں اور کہتے ہیں میں خط لے کر آیا ہوں. اس سے ہٹ کر کے مقتل میں کون کون سی روایات کو آپ پڑھتے ہیں اور میں نہیں پڑھتا اور میں نہیں پڑھتا اور کوئی پڑھتا یا نہیں پڑھتا، وہ ایک علیحدہ بحث ہے. میں اس وقت جو بات کر رہا ہوں تہذیب اعضاء کے اوپر بات کر رہا ہوں، اس کی حمایت یا اس کی مخالفت میں بات نہیں. اسی طرح جو ہے وہ بشیر ابن جزلم کا ایک منظر پیش کیا جاتا ہے کہ وہ مدینے کی گلیوں میں، وہ بالکل ایک عرب لباس میں ایک صاحب تیار ہوتے ہیں اور وہ محلے کی گلیوں میں علم ہاتھ میں لے کر ایک گھوڑا پکڑ کر گشت کر رہے ہوتے ہیں اور آواز دے رہے ہوتے ہیں، اور گھروں سے لوگ نکلے ہوئے اپنے دروازوں پہ کھڑے ہوئے اس منظر کو دیکھ کے رو رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ہمارے ہاں عزاداری میں ذوالجناح کی دخالت ہے، علموں کا ایک بنانے کا طریقہ ہے، تعزیہ سجانے کے طریقے ہیں. میں جے پور گیا، انڈیا گیا، تو جے پور کی جو کربلا ہے اس میں 4000، میں مبالغہ نہیں کر رہا، 400 نہیں، 40 نہیں، 4000 تعزیے لا کے رکھے جاتے ہیں اب بھی، جس میں سے شیعوں کا ایک ہے اور 4 یا 5 سنیوں کے ہیں، باقی سب ہندوؤں کے ہیں. تو اس خطے میں عزاداری کی جو رسم و رواج ہیں اس نے اس کی تبلیغ میں، یعنی خود پیغام کربلا کی تبلیغ میں بستر ہمیں ہموار کر کے دیا ہے. اب یہ آپ کا اور میرا کام ہے کہ ہم وہاں جا کر صحیح پیغام یا جو ہم صحیح سمجھتے ہیں وہ ہم وہاں پر پیغام پہنچائیں. لیکن رسم و رواج نے، علاقائی تہذیب نے عزاداری کو مضبوط کیا، عزاداری کو رائج کیا. آپ کو سن کے شاید یہ اچھا لگے، ابھی جو پچھلے دنوں صدر مملکت پاکستان ڈاکٹر عارف الوی نے میٹنگ کال کی تھی، اس میں جب گفتگو ہونے لگی تو میں نے اس گفتگو میں کہا کہ میں خود 2 مجلسیں سال میں پڑھتا ہوں ہندوؤں کی میزبانی میں، یعنی سندھ میں 2 مجلسیں میرے وعدے ہوتے ہیں، ہر سال پڑھتا ہوں، وہ میرپور خاص اور تھر کے علاقوں کے ہندو ہیں. ایک مجلس میں مسیحیوں کے ہاں پڑھتا ہوں، اور سنیوں کے ہاں تو 8-10 مجلسوں کے میرے سال میں وعدے ہوتے ہیں جو میں اہل سنت میزبانوں کے ہاں پڑھتا ہوں. میں نے اس میٹنگ میں کہا کہ عزاداری پاکستان میں اور بالعموم بر صغیر میں یہاں کی تہذیب کا حصہ ہے، یہاں کی ثقافت کا حصہ ہے. لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ شیعوں کا مسئلہ کہہ کر، یا یہ جو ہے وہ خاص ایک مکتب، ہاں اس مکتب کی میزبانی ضرور ہے، یعنی غالب جو میزبانی ہے وہ مکتب تشیع کی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. لاہور میں نے ماڈل ٹاؤن میں کم و بیش 1 سے 1,500 ماتمیوں کا حلقہ دیکھا. جب میں نے پوچھا وہ سارے مسیحی ہیں. ہر سال ماڈل ٹاؤن کے عاشور کے جلوس میں مسیحیوں کا ماتمی دستہ لگ رہا ہوتا ہے. جوزف کالونی لاہور میں جب آگ لگی اور ایک وہاں پر حادثہ ہوا تھا تو ہم وہاں گئے تھے کچھ ہمدردی کرنے، تو مجھے اس لباس میں دیکھ کر انہوں نے یسوع حسین زندہ باد، یسوع حسین زندہ باد کے نعرے لگائے. اور جب ہم وہاں بیٹھے تو انہوں نے بتایا کہ ہم یہاں ایام اعزاء میں امام حسین کی مجلس کرتے ہیں. تو اس میٹنگ میں نے ڈاکٹر صاحب کی میٹنگ میں وزیر مذہبی امور سے بھی کہا کہ یہاں کی تہذیب کا حصہ ہے، جس پر مجھے اور تقویت ہوئی کہ جب وفاقی مذہبی امور کے وزیر جناب پیر نور الحق قادری صاحب نے گفتگو کی تو انہوں نے انہی جملوں کو دہرایا کہ عزاداری کو روکا نہیں جا سکتا. ہم عزاداری کو روکنے کی میٹنگ پر نہیں بیٹھے ہیں یہاں پر، اور ہمارے ہاتھ میں بھی نہیں ہے کہ ہم عزاداری امام حسین کی روکیں گے. ہم کون ہوتے ہیں جو روکیں گے؟ وہ یہاں کی تہذیب کا حصہ ہے، وہ یہاں کے انہوں نے لفظ بول دیا تہواروں کا حصہ ہے. تو ہمارے ایک عالم ناراض ہوئے تو انہوں نے کہا جی جب ہم تہذیب کی بات کرتے ہیں تو تہوار کا لفظ برا نہیں ہے، جب ہم عبادت کی بات کرتے ہیں تو پھر تہوار نہیں بولا جائے گا، پھر اسے ہم اس کو عبادت بولیں گے. لہٰذا یہ عبادت ہے کہ کچھ کے نزدیک یہاں کے تہواروں کا حصہ ہے. تو میں جیسے بتا رہا ہوں، میں انڈیا جب گیا 2-3 دفعہ جانا ہوا ہے، تو اپنے گاؤں کے جب کربلا میں گیا تو میں نے دیکھا کہ کربلا کی جو طاقیں بنی ہوئی تھی جہاں چراغ جلائے جاتے تھے وہ طاقیں کالی تھی، باقی چونا ہوا تھا. میں نے ان سے ہندوؤں سے پوچھا کہ یہ آپ کربلا میں آتے، صاف ستھرا بھی تھا اور وہ اس کو منظم رکھا ہوا تھا. انہوں نے کہنا جی ہم دیوالی پر، ہولی پر اور عید اور بقرعید اور عاشور کے دن یہاں چراغ جلانے آتے ہیں. تو
اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک تو یہ بات طے ہے کہ ہم اس میں جو بھی چیزیں غیر اسلامی اور غیر شرعی اگر کہیں ہوتی ہیں تو وہاں علماء کرام اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور دیندار لوگ اپنے کردار کو پیش کرتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر میں سمجھتا ہوں 80% عزاداری میں جو رسم و رواج ہیں وہ اسلامی تعلیمات سے، شرعی احکامات سے ٹکراؤ نہیں کھاتے، ان کی کوئی تصادم نہیں ہے، ان میں کوئی تزاحم نہیں ہے ان میں، اور اس کو ہمیں حمایت بھی کرنی چاہیے، ہمیں اس میں شرکت بھی کرنی چاہیے۔ اور اس نے بہت اب یہ علم لگانے کا جو رواج ہے، بہت سے لوگ اس بات کو شاید اب تک نہیں سمجھ پائے، بہت سے نہیں کم لوگ اس بات کو نہیں سمجھ پائے کہ یہ علم لگانے کا رواج جس نے بھی ڈالا تھا اس نے کم سے کم اس علاقے کے اندر اہل بیت کا نام اور نشان پہنچا دیا تھا۔ اب وہ نام اور نشان اہل بیت کا پہنچا دیا گیا، اب آپ کا کام ہے نا، علماء کرام کا، دانشوروں کا، زیادہ سمجھ رکھنے والوں کا، کہ وہ وہاں پر جو نام و نشان جہاں اہل بیت کا پہنچا ہوا ہے وہاں جا کر اہل بیت کی تعلیمات کو مزید محکم کریں، پیغام پہنچائیں۔ اب آ جاتی ہے بات کرونا وائرس اور عالمی وبا اور ان مراسم کی ادائیگی ہر سال کی طرح، جو شاید آپ کا اصلی سوال ہے کہ ہم ان حالات میں کس طرح سے ان تمام چیزوں کو دیکھیں گے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ ہمیں عارضی طور پر، وقتی طور پر، اسی کی بات ہے، ہمیں یہ اپنے لوگوں کو، میزبانوں کو، بانیان کو، جہاں جہاں ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جو ہمارے کہنے میں ہیں، جو ہمارا احترام کرتے ہیں، انہیں ہمیں سمجھانا ہوگا، انہیں ہمیں متوجہ کرنا ہوگا کہ اگر ہر سال آپ مثال 4 تبرکات علم کی صورت میں 4 دفعہ ذوالجناح مثال کے طور پر مختلف نسبتوں پر آپ اس کی برآمدگی کرتے تھے، اس کو ذرا کم کر دیجئے، محدود کر دیجئے، کیونکہ لوگ اس کو مس کرتے ہیں، اس کا بوسہ دیتے ہیں، اور ایک دوسرے سے یہ وبا منتقل ہو سکتی ہے۔ اور اب جب کربلا حرم امام حسین کی زرعی، امام رضا کی زرعی کو اسی وجہ سے روکا گیا ہے کہ یہ ایک سے دوسرے میں منتقل نہ ہو جائے کوئی جراثیم، اور یہ کہتے ہوئے بھی زبان میں لکنت ہے کہ ایسی جگہ سے کیسے منتقل ہوگی، وہ ہماری عقیدت اپنی ہے، لیکن یہ تو مولانا یقیناً نہیں کہا، یہ تو مولانا نہیں کہا ہے کہ بجلی کے برہنہ تاروں میں ہاتھ ڈال کے کہیں کہ جی مولا بچائیں گے، تو مولانا تو پہلے ہی بچانے کا بتا دیا ہے کہ کیسے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو اور ہمارے ہاں تقلید کا نظام ہے، جو یہ سوچتے ہیں کہ عزاداری میں تقلید اور عزاداری میں جو ہے وہ شرعی احکامات کی کتنی دخالت ہے، تو ان پر واضح کیا جائے کہ ہمارا کوئی عمل شریعت سے ہٹ کر نہیں ہو سکتا، ہمارا کوئی عمل اسلامی تعلیمات سے ہٹ کر نہیں ہو سکتا، اور اسی کا جو ہے وہ تقاضا ہے کہ جو مراجع تقلید آج ہمیں رہنمائی کر رہے ہیں، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ جیسے حضرت آیت اللہ سیستانی کا بیان چند دن پہلے آیا ہے، میں نے نجف کے دوستوں سے رابطہ کیا، وہ بیان واقعی جاری ہوا ہے، اور اگرچہ وہاں عراق میں بھی کچھ خبریں ایسی ہیں کہ خود عراق کے بعض علاقوں سے آیا ہے کہ جی ہم جو ہے وہ مشکل ہوگا انہیں اس پہ عمل کرنا۔ تو جہاں تک ہم اپنے بانیان کو دیکھیں، ہمارا بانی 2 وجہ سے ہماری بات کو مانے گا۔ ایک تو اس وجہ سے ہماری بات کو مانے گا کہ اس سے ہمارا کوئی تعلق ہے، وہ ہمیں پہچانتا ہے، وہ ہمیں جانتا ہے۔ دوسرا اسے یہ خوف ہوگا کہ اگر میں نے ان کی بات نہیں مانی تو یہ معذرت کر لیں گے مجلس پڑھنے سے، یہ معذرت کر لیں گے تو ظاہر ہے اس کی جو مجلس چاہتا ہے ایسی نہیں ہو پائے گی۔ تو آپ کے کہنے سے چند باتوں کا خیال رکھا جا سکے گا۔ ایک تو یہی جو میں نے ابھی عرض کیا کہ کچھ چیزوں کو محدود کر دیا جائے، جیسے اب فرض کیجئے کہ تابوت برآمد ہوا، اب وہ تابوت جب آپ مجمع میں لے کے جائیں گے تو خود بخود مجمع جو آپ نے فاصلے سے بٹھایا ہوا تھا، فاصلے سے ان کو رکھا ہوا تھا، وہ ایک جگہ جمع ہو جائے گا۔ وہ جو آپ نے 2 گھنٹے تک محنت کی تھی وہ 2 منٹ میں ختم ہو جائے گی، کیونکہ سب جمع ہو جائیں گے، ایک جگہ ہو جائیں گے، ایک دوسرے میں ازدحام کی کیفیت ہوگی۔ تو بہتر یہ ہے کہ تابوت کو کسی ایک ایسی جگہ پر بلند کر دیا جائے کہ لوگ دور سے ہی زیارت کر لیں اور ان کو پہلے سے متوجہ کیا جائے، اور اسی طرح جو نیاز نظر تقسیم ہوتی ہے اس کے لیے جو ہے وہ مشترکہ برتنوں کا استعمال نہ کیا جائے، وہ برتن استعمال میں نہ لیے جائیں کہ جو مشترکہ ہوتے ہیں کہ جی یہاں سے برتن وہ ہوا تو اب اس میں دوسرا نیاز ڈال کے دوسرے کو دے دی گئی، اس بات کا خیال رکھا جائے، اور کوشش کیا جائے کہ جو اور چیزیں بتائی گئی ہیں ان سب کا خیال رکھا جائے۔ اگر کوئی اپنی جانماز یا اپنا کوئی چادر کا ٹکڑا، کوئی اپنا فرش اپنے ساتھ اٹھا کے لا رہا ہے، کیونکہ آپ نے فرش اٹھا دیا ہے، کیونکہ آپ نے مثال ایسی جگہ پر بٹھا رہے ہیں جو جگہ اس کے لیے، تو وہ اس کو کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اگر اعلان بھی ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور جو ہے وہ
میں سمجھتا ہوں یہ بہت جو طے شدہ چیزیں ہیں، ماسک کا لگانا اور سینیٹائزر کا استعمال اور فاصلے سے بٹھانے کا جہاں تک ممکن ہے. ویسے میں گزشتہ 10 دنوں میں کوئی 20 مجلسیں پڑھ چکا ہوں. چھوٹا سا ناچیز جو ہے وہ ایک خطیب اور ذاکر ہوں. میں نے تو پاکستان میں دیکھا ہے کہ کوئی عمل نہیں کر رہا، یعنی 5% بھی عمل نہیں ہو رہا. میں خود ماسک لگا کے بیٹھتا ہوں، مائک کے اوپر جو کور چڑھایا جاتا ہے وہ اپنا ساتھ لے کے جاتا ہوں. مجھ سے پہلے وہ مائک استعمال ہو چکا ہے تو اس پہ وہ ہم اپنا کور چڑھا دیتے ہیں. اور لیکن مجمع میں بھی آپ کو 20%، 5% بھی عمل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. انتظامیہ بھی سختی نہیں کر رہی، ہمارے لوگ بھی اس کو عقیدت کے عنوان سے دیکھ رہے ہیں اور مرتے ہوئے بھی لوگوں کو دیکھ رہے ہیں. خود باب العلم میں جب ہم نے یہ NOC لی کہ جو کورونا کی میت، تو بعض لوگ کہنے ہیں آپ تو بہت آگے تک چلے گئے، اور ایسے ہی ہوا کہ کراچی میں 3 امام بارگاہوں کو NOC ملی کہ جی یہاں آپ کورونا کی میتوں کو غسل دے سکتے ہیں. اس میں ایک باب العلم کی ہم نے لی. ہم بول رہے تھے تو خود ہمیں پیش قدمی کرنی تھی. 200 میتیں آئی ہیں 1.5 مہینے کے اندر باب العلم میں. یعنی جو باب العلم میں رجسٹرڈ ہے، جو باب العلم میں جن کے نام ریکارڈ موجود ہے، شیعوں کی، عزاداروں کی، ماتمیوں کو نہیں ہوتا جی ہو گیا، علماء کو نہیں ہوتا جی علماء کو ہو گیا، ایسا نہیں ہے. تو ایک وبا ہے، ایک بیماری ہے، ایک پریشانی ہے. ہمیں اسے مانتے ہوئے، اسے تسلیم کرتے ہوئے اپنے متعلقین کو، ہماری ذمہ داری اپنی ہوتی ہے. ہم اپنے لیے ہم مسئول ہیں جہاں تک ہمارا دائرہ کار ہے. ہمارا پوری قوم کے اوپر زیادہ ہمیں نہیں ہے کہ ہم اگر نہیں نظر آیا تو ہم کہیں جی ناکام ہو گئے. نہیں، ناکام تو جب ہم شمار کیے جائیں کہ جب ہمیں ہی شعور خود نخستہ نہ ہو. تو جہاں تک ہمارا دائرہ کار ہے وہاں ہم اپنے لوگوں کو سمجھائیں، متوجہ کریں اور اس وبا سے کم لوگوں کو متاثر ہونے میں اپنے مثبت کردار کو پیش کر سکیں. بہت شکریہ. شکریہ مولانا، آپ نے بالکل بجا فرمایا ہے کہ ہم کو اپنے عزاداروں کی حفاظت بھی کرنی ہے عزاداری کے ساتھ ساتھ، کیونکہ اگر عزادار ہی نہیں رہیں گے تو پھر عزاداری کیسے ہم برپا کریں گے. تو عزاداری کی حفاظت کے ساتھ عزاداروں کی بھی حفاظت بہت ضروری ہے. اور میرے خیال سے انفرادی طور پہ یہ ہر انسان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ خود اس بات کا خیال کرے، اور جب انفرادی طور پہ ہر کوئی اس بات کا خیال کرے گا تو وہ اجتماعی طور پہ اس کا بہت اثر ہوگا. اور بالکل آپ نے بالکل صحیح فرمایا. علی رضا رضوی صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ اس بات پہ تھوڑا سا اور تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ اس زمانے کے ہمارے بدلتے تقاضوں کے ساتھ اور یہ جو چینجز آ رہے ہیں آج کل، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ان رسومات کو قائم رکھیں، یا اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی رسومات میں کچھ چینجز لے کر آئیں، کچھ تبدیلی لے کر آئیں، اور یہ رسومات ہماری عزاداری کے ساتھ کس حد تک ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزاداری ایک ثقافت کا نام ہے. عزاداری ایک مذہبی شے ہے، لیکن اس کے برپا کرنے کا طریقہ اور عزاداری کے اہتمام کا طریقہ ثقافتی ہے. اور خود مرحوم امام خمینی کا فتویٰ موجود ہے کہ جو جس فرہنگ اور جو جس ثقافت کے تحت، جس کلچر کے تحت عزاداری کر رہا ہے وہ عزاداری ہے. بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو اسلام سے متصادم ہو سکتی ہیں، اور ایسی چیزیں جو اسلام سے متصادم ہوں، اسلام کی روح سے متصادم ہوں، وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں. لیکن اگر کوئی شے روح اسلام سے، اسلام کے بنیادی اصولوں سے، اسلام کی بنیادی تعلیمات سے متصادم نہ ہو تو وہ قابل قبول ہے. اور جہاں پہ جو آدمی جس بھی ثقافت کے تحت، یعنی یہ خاص طرزیں ہوتی ہیں جو غم کے لیے مخصوص ہوتی ہیں، ان کو نوحم میں، مرثیوں میں، سلام میں، سوزخانی میں استعمال کیا جاتا ہے. اسی طرح سے بعض طرزیں ہیں جنہیں نامناسب محفلوں سے منسوب کیا جاتا ہے، ان کا عزاداری کے تمام رسومات میں استعمال کرنا جائز نہیں. کیونکہ سیمینار ہے، میں تمام میرے
برادران اور خواہران نے بہترین انداز سے اپنے اپنے مطالب کو پیش کیا. میں کیونکہ مسلسل پچھلے دنوں لندن کے لیے اشرا ریکارڈ کر رہا تھا، میرا گلا اس وقت بہت زیادہ خراب ہے، بس سن اچھی طرح سے سکتا ہوں، بہت زیادہ اچھی طرح سے نہیں سکتا اس وقت. تو میں صرف آپ کے سوال کے ضمن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ثقافت کا بہت بڑا دخل ہے. ابھی دیگر بھی میرے جو ساتھی ہیں، جو میرے محترم بزرگان سب کے سب لوگ بول رہے تھے، انہوں نے بھی اشارہ اسی بات کی طرف کیا کہ چاہے وہ ایران کی مختلف شہروں کی ثقافت ہو، عراق، لبنان، خود مدینہ اور مکہ کے جو شیعہ ہیں وہاں ان کی ثقافت دیکھیں، ہندوستان پاکستان کے مختلف علاقوں میں، تو عزاداری کا تعلق جو ہے وہ ثقافت سے. اور رسوم جتنی بھی برپا ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ علم پہ ہر جگہ پہ آپ کو پنجہ نظر آئے گا، یا وہ پنجہ جو ہے کیونکہ جناب عباس علیہ السلام کے ہاتھ قلم کیے گئے تھے اس لیے وہ پنجہ وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا. پھر مثال کے طور پہ وہاں ایک چاند نظر آئے گا، اور وہ چاند کیونکہ جناب عباس کا لقب تھا قمر بنی ہاشم، تو اس لیے وہاں چاند ضرور ہوتا ہے. مشکیزہ کیونکہ جناب سکینہ سلام علیہا. تو آپ تمام کے تمام جو عزاداری کے مراسم ہیں ان میں آپ کو کوئی نہ کوئی ثقافتی پہلو نظر آئے گا، لیکن اس کا ایک کوئی تاریخی پس منظر ہے، کوئی بیک گراؤنڈ ہے. اسی طرح سے چاہے وہ تابوت ہو یا جھولا ہو جناب علی اصغر علیہ السلام کا، تو یہ تمام تر چیزیں ہیں تو ثقافتی پہلو رکھتی ہیں، لیکن ان میں آپ کس طرح سے اہتمام کریں گے اور کیا. بہت سی اب میں رسومات کے نام نہیں لوں گا کیونکہ ایک ایک رسم کو الگ الگ پیش کرنا اور خود ایک تفصیلی اس کے لیے دفاعیہ چاہیے، جو میں اس وقت محسوس کر رہا ہوں کہ بہت سے میرے افراد، میرے بھائی اور بہنیں میرے بعد بھی انہیں اپنے مطالب پیش کرنے. تو ثقافت کا تعلق ہے، اور رسومات جو ہیں وہ ان کے جتنے بھی اس وقت جو ہے ہم اپنی تمام چیزوں کو، میرے خیال میں عزاداری کی کسی بھی شے کو یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ ہم کس رسم کو جو ہے وہ بہتر انداز سے لوگوں تک پہنچائیں، کس رسم کو برپا نہ کریں. یہ بڑا مشکل موضوع ہے، یعنی اس موضوع پہ بولنا، اور حتیٰ ہمارے علماء مراجع تک ان میں سے بہت سے موضوعات پہ بولنے سے اجتناب کرتے ہیں، اور اگر بولتے بھی ہیں تو پھر بے انتہا اس کے نتائج جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے میں جو آئے ہیں وہ اچھے نہیں. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ ان موضوعات کو چھیڑا جا سکتا ہے. اور جناب سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ اپنی مجالس میں ہم جناب سید الشہداء علیہ السلام کے اس پیغام اور مقصد کو لوگوں تک پہنچائیں، اور جو دیکھنے والا ہے وہ صرف رسومات کو جب دیکھے تو اس کی فوراً توجہ اس اصل مقصد اور ہدف کی طرف جائے کہ جو امام حسین علیہ السلام کا تھا، کہ ہماری کوئی بھی رسم، ہمارا ماتم بھی لوگ دیکھ کے فوراً سوال کریں کیوں ماتم کر رہے ہیں، کہ جناب سید الشہداء کی قربانی کی وجہ سے، ان کی شہادت کی وجہ سے، ان کی اس کرب کی وجہ سے جو مظالم سے وہ گزرے. تو وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ. تو یعنی آیات قرآنی جو اتنی زیادہ جناب سید الشہداء کے لیے آئی ہیں کہ اگر کوئی عام مومن کا بھی قتل کر دے تو اس کے لیے جو سزا ہے وہ جہنم ہے، خالداً فیہا، اور وہ وہاں پہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. وغضب اللہ علیہ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پہ غضبناک ہوگا. وعد لہ عذابا مہینہ. تو ہم یعنی لوگوں تک وہ پیغام پہنچائیں جو تین چیزیں جناب سید الشہداء کے پیغام میں بہت اہم ہے. ویسے تو میں آپ کو 10 گنوا سکتا ہوں، لیکن تین چیزیں بہت اہم ہیں. پہلی شے جناب سید الشہداء کی مظلومیت. آج پوری دنیا اپنے آپ کو مظلوم بنا کر کے پیش کر رہی ہے، اور آپ بہت سے ایسے ظالموں کو دیکھ سکتے ہیں کہ جو ظالم ہیں لیکن اپنے آپ کو مظلوم بنا کے پیش کر رہے ہیں. ہم جو 1400 سال سے مظلوم ہیں، ہم حقیقی معنی میں اپنی مظلومیت کا پرچار ہی نہیں کر پائے. تو ہمارے پر ظلم کیا گیا، ہمارے ائمہ اہل بیت علیہ السلام پہ ظلم کیا گیا. تو پہلی بات مظلومیت سب سے زیادہ جو اہم ہے جناب سید الشہداء کے پیغام میں، وہ ہے مظلومیت، کہ ان کی مظلومیت کو اجاگر کیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی ہستی اور شخصیت، جناب سید الشہداء کون تھے. اگر مسلمان سے بھی بات کریں تو نواسہ رسول ہیں، شیعوں سے بات کریں تو حجت خدا ہیں، امام ہیں، منصوص من اللہ ہیں، اور اگر غیر مسلموں سے بات کریں تو انہوں نے ظالموں کے خلاف قیام کیا. تو ظالم کے خلاف ان کا قیام، تو یعنی ان کی شخصیت سے متعلق جو ہے گفتگو بہت ضروری ہے. تیسرا جو پہلو جناب سید الشہداء کی زندگی سے ہمارے سب کے لیے بہت ضروری ہے سب کے سامنے پیش کرنا، تو میں سمجھتا ہوں وہ جناب سید الشہداء کا اپنے
خانوادے کو قربانی میں سب سے پہلے پیش کرنا. یعنی اکثر وہ افراد دنیا بھر کے اندر جن کا مقصد خالص نہیں ہوتا وہ اوروں کو بھیجتے ہیں, خود نہیں جاتے. آپ بادشاہوں کو دیکھ لیں, صدور کو دیکھ لیں, وزرائے اعظم کو دیکھ لیں, وہ کبھی آپ کو خود لڑتے نظر نہیں آئیں گے. وہ کبھی اپنے بچوں کو نہیں بھیجیں گے, کبھی اپنے بہنوں کو نہیں لے کے آئیں گے, کبھی اپنے بھائیوں کو, اپنے بھتیجوں کو, بھانجوں کو کسی بھی مقام پہ نہیں بھیجتے. سب سے بڑی جناب سید الشہداء کی حقانیت کی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے سب سے جو آگے رکھا قربانی میں وہ اپنے آپ کو, اپنے بھائیوں کو, اپنے بیٹوں کو, اپنی بہنوں کو, اپنی بیٹیوں کو. تو یہاں اتنی بڑی بڑی قربانیاں سید الشہداء نے پیش کی ہیں جس میں سر فہرست ان کے اپنے خانوادے کے لوگ ہیں, ان کے اپنے اہل بیت ہیں. تو اگر یہ ہم ساری دنیا کے سامنے پیش کریں تو تمام رسوم جناب سید الشہداء کی عزاداری کی جس ثقافت کے بھی تحت برپا کی جائیں, ہر شے ہمیں پلٹا کے جناب سید الشہداء تک لے کے جائیں. ہر وہ چیز جو ہم عزاداری میں انجام دیں وہ ہمیں پلٹا کے خود سید الشہداء تک لے کے جائیں. وہ اور ان کی اصل کی شبیہ, تو اس کے بغیر عزاداری نامکمل ہے. اور میں یعنی یہ مجالس کے موضوعات ہیں کہ آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ جتنا مختصر رکھوں اس گفتگو کے اندر آپ کی جو میں بات پہنچا پایا. مجھے نہیں معلوم میری آواز ابھی بھی آ رہی ہے یا آواز نہیں آ رہی. تو بہرحال دیکھیں, ہم میں سے ہر آدمی یہاں پہ جو بھی ہے وہ گھنٹوں بولنے والا آدمی ہے. کسی کو بھی روکنا جو ہے بہت مشکل ہوگا, اس لیے میں خود ہی لحاظ رکھتے ہوئے دوسروں کے اوپر رحم کرتے ہوئے کہ ان کو بھی تھوڑا سا موقع مل جائے کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے, صرف اور صرف دعا کروں گا اپنے تمام محترم ساتھیوں, بزرگان, اپنے بھائیوں بہنوں کے لیے, آپ کے لیے, میری سسٹر جنہوں نے یہ اہتمام کیا کہ پوری دنیا میں اس وقت ہم ایک عجیب و غریب حالات سے گزر رہے ہیں. میں صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. اکثر لوگ فون کر کے یہ بات پوچھ رہے ہیں یورپ میں, امریکہ میں, کہ ہم وہ ماحول نہیں بنا پائیں گے. یہ جو بہت سے ممالک میں تو پورا اس وقت بین ہے, برطانیہ کے بھی بہت سے شہروں میں جو ہے وہ دوبارہ لاک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے, اور یورپ میں سیکنڈ ویو کی باتیں ہو رہی ہیں. مجھے نہیں معلوم کہاں تک صحیح ہے کہ اسپین میں اس وقت ساری بالکل سب مساجد مبارکوں کو بند کر دیا گیا ہے. بہت سے اور ملکوں کے اندر جو ہے اس وقت بہت زیادہ حالات خراب. تو اکثر لوگ ایک ہی سوال کر رہے ہیں کہ مولانا ماحول نہیں بن پاتا, ہم گھر میں بیٹھ کے مجلس کرتے ہیں, سنتے ہیں, تو وہ ماحول نہیں بن پاتا. میرے بھائیوں, میری بہنوں, میرے بزرگوں, میرے بچوں, بس ایک بات یاد رکھیں, ماحول آپ کو خود بنانا ہے. فرش عزا بچھائیں, جیسے امام بارگاہ میں بیٹھتے تھے ویسے ہی بیٹھیں, ویسے ہی جب اگر کوئی فضائل کی بات آئے تو نعرہ لگائیں, جب مصائب ہو تو خود بخود گریا کریں. ماحول آپ کو گھر گھر خود بنانا پڑے گا. اور یہ بھی کہ جو جناب زینب کبریٰ نے کہا تھا گھر گھر عزاداری ہوگی, تو آپ شکر ادا کریں کہ آج گھر گھر واقع عزاداری ہوگی. اور وہ جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں, وہ جو فرشتے آتے ہیں, وہ آپ کے گھروں میں عزاداری برپا کرنے سے ہر ہر گھر کے اندر وہ فرشتے آئیں. وہ ساری رحمتیں, برکتیں آپ کے گھروں میں نازل ہوں گی کہ جو عزاداری سے وابستہ ہے. اور جس قدر ہو سکے بیڈ پہ بیٹھ کے اور صوفے پہ بیٹھ کر کے مجلس میں سنیے گا, بلکہ فرش عزا زمین پہ خود بچھائیں, خود پورا اہتمام کریں. جب نوحہ سنیں, جب مرثیہ سنیں, جیسے ہی تلاوت شروع ہو یا حدیث کتاب پڑھی جا رہی ہو یا قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو, وہیں سے آپ پورا ماحول گھر کے اندر بنائیں کہ مجلس ہو رہی. سوائے جو افراد بوڑھے ہیں یا بیمار ہیں, ان کے علاوہ تمام افراد فرش عزا بچھا کے زمین پہ بیٹھ کر کے مجلس ہو. ایک اور بات کی طرف اشارہ کروں گا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ بھئی لاک ڈاؤن ہے تو یہ کیا ہے کیا نہیں. یہ بھی سب آزمائشیں ہیں, امتحان ہیں. اور بھی جس طرح سے مولانا بھی فرما رہے تھے اور میرے سے پہلے میرے تمام بہن بھائیوں نے بات کہی ہے, میں خاص تاکید کروں کہ جہاں گھروں میں مجالس ہوں تو آپ گھر میں ماحول بنائیں, اور اگر آپ باہر مجالس ہوں تو اس میں SOPs کا پورا لحاظ رکھیں, خیال رکھیں. اگر خدا نہ خاصہ آپ کی وجہ سے کسی بھی آدمی کو کرونا وائرس لگتا ہے تو ہمارے فقہا کا بھی فتویٰ ہے کہ پھر آپ ذمہ دار ہیں اس بیماری کو پھیلانے میں. اور میڈیکلی بھی, قانونی بھی, اخلاقی طور پہ بھی تمام کے تمام یورپ امریکہ کی حکومتوں نے کہہ دیا کہ جس کی وجہ سے بیماری دوسروں کو لگے وہ اخلاقی اور قانونی لحاظ سے بھی مجرم ہے. تو ہر لحاظ سے ہمیں لحاظ رکھنا ہے. آپ بہت زیادہ اوور کانفیڈنٹ ہیں, آپ کا ایمان بہت زیادہ پختہ ہے, ہمارا اتنا پختہ نہیں, تو آپ بہت زیادہ پہنچے ہوئے ہیں, آپ کو بیماری نہیں لگے گی. لیکن اگر آپ کی وجہ سے آپ نے کسی کو ہاتھ لگایا, دوسرے کو وہ بیماری لگا دی, تو آپ پھر بھی ذمہ دار ہیں. خدا نہ کرے اگر ایک بھی جناب سید الشہداء کا ماننے والا عزادار
کسی بیماری میں آپ کی وجہ سے مبتلا ہوتا ہے تو آپ اس عزادار کی جان لینے کے ذمہ دار. تو اس لیے میں اپنے تمام کے تمام بہن بھائیوں سے کہوں گا کہ جذبات، تشیع نام احساسات اور عقل دونوں کا ہے. میں نے حالانکہ کہا تھا میں بات تمام کر رہا ہوں، یہ آخری 2 نکات سن لیجیے گا. میری بہن جو ہیں اس وقت، ان سے معذرت کے ساتھ، یہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. جو ماڈریٹر ہوتا ہے سب سے زیادہ تو اس کو سزا مل رہی ہوتی ہے کہ ہر آدمی کو سننا، اور پھر مجھ جیسے افراد کے جو بولنا جو ہے بڑا آسان ہوتا ہے، ہم جیسوں کے لیے سننا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو میں کہوں گا تشیع نام ہے 2 چیزوں کا. ایک ہے عقل، عقلانیت. ہم نحن عبید دلیل، ہم لوگ غلام ہیں دلیل کے، ہم بغیر عقل کی کسی چیز کو تسلیم نہیں کرتے. تو پہلی چیز ہے عقل. دوسری چیز ہے احساسات اور جذبات. کسی ایک چیز کا بھی اگر آپ اوور ڈوز کر دیں تو تشیع سے آپ دور ہونے لگتے ہیں. بہت سے لوگ آپ کو عقل کا ضرور زیادہ انجیکشن لگا دیتے ہیں، عقل عقل عقل، تو پھر آپ بالکل رونے سے دور ہو جاتے ہیں، جذبات سے، احساسات سے دور ہو جاتے ہیں. یہ رونا بغیر احساسات کے نہیں ہوتا. تو رونے کے لیے جذبات و احساسات کی ضرورت ہے، لیکن دونوں چیزوں کا ایک توازن رکھنا بہت ضروری ہے. عقل کا بھی اور احساسات کا بھی، جذبات کا بھی. دونوں کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ پائیں گے. تشیع ایک ایسے پرندے کا نام ہے جس کے 2 پر ہیں، ایک ہے ولائے علی، دوسرا ہے عزائے حسین. یہ دونوں کے دونوں پر تب چلتے ہیں جب انسان کی عقل اور اس کے احساسات صحیح طرح سے اپنی جگہ پہ. تو اس لیے کبھی بھی ایک کو دوسرے پہ غالب نہ آنے دیں. جتنا بھی گریہ کیجئے تو عقل سے باہر نہیں ہونا چاہیے. جتنی بھی عقل لڑا لیجئے وہ احساسات کو کم نہ کرے، کیونکہ احساسات انسان کی آنکھوں میں آنسو لاتے ہیں. اور اسلام میں رونے کو ترغیب دلایا ہے. رسول اسلام گریہ کرتے تھے. جناب امیر کو کھانا پکا ان کے لیے جملہ لکھا ہے کہ آپ کثرت سے رویا کرتے تھے. مولا کی نشانی، شیر خدا روتا ہوا کوئی تصور نہیں کر سکتا، لیکن نہیں، جناب امیر کی زندگی میں بہت زیادہ موقع ملے گا آپ کو. تو اس لیے اس سال عزاداری کے اندر میں اپنے تمام بہن بھائیوں سے، اپنے بچوں سے خاص طور سے درخواست کروں گا کہ اپنے گھر میں بزرگوں کا خیال کریں، اور جب مجالس کے اندر جائیں تو SOPs کے اوپر پوری طرح سے عمل کریں. بہت شکریہ. بہت شکریہ مولانا. میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ پلیٹ فارم اسی لیے میں نے کریٹ کیا. ایک جگہ ہم ایک وقت میں ایک ہی بات ہم اسی طرح سے کہنا چاہ رہے ہیں تاکہ لوگوں کو ہر طرح سے ایک ہی میسج ہر طرف جائے کہ اس سال جو لوگوں کے اندر ایک انسیکیورٹی ہے عزاداری کو لے کے، کہ ہم عزاداری کس طرح سے قائم رکھیں. ہم کیا رسومات یہ چیز انجام نہیں دیتے تھے، تو نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، کریں گے تو کیسے کریں گے. اس چیز کے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ آج ہم اس طرح سے ایک ساتھ موجود ہوں تاکہ ہم اس چیز کو اپنے لوگوں کو، اپنے عزاداروں کو سمجھا سکیں، بتا سکیں. میں تو کوئی نہیں ہوتی، لیکن ماشاءاللہ آپ لوگ تمام سارے ایسے ہیں کہ آپ کی رہنمائی میں ہی مزید ہمارے عزادار چلتے ہیں، اور میرے خیال سے یہ عزاداری آگے فروغ پاتی ہے. اسی بات سے اپنی رسومات کا جہاں پہ ہم SOPs کا خیال اکثر کرتے ہوئے ہمیں کہیں ترک کرنی پڑتی ہیں، اور کچھ ایسی چیز جو ہماری پشت در پشت چلتی چلی آ رہی ہیں. ہمارے گھر کے بزرگ ہیں جو بہت ایک انداز سے، ایک سرٹن انداز سے عزاداری کرتے آئے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ملک ہو، کوئی بھی ثقافت کا حصہ ہو. لیکن جب اس سال ہم اس کو اس انداز میں سر انجام نہیں دے سکیں گے اور ہمیں اس کے اندر چینجز لانی پڑیں گی لازمی طور پر، تو ہمارے گھر کے بزرگ، آج کل کی نسل تو تب بھی شاید سمجھ جائے، لیکن ہمارے بزرگوں کو یہ وہم ہوتا ہے باقاعدہ کہ شاید میں یہ ہم صحیح نہیں کر رہے، اور بی بی نعوذ باللہ شاید ہماری ان خدمات کو قبول نہ کریں، یا یہ چیز صحیح نہیں ہے. تو اس چیز میں آغا نصرت بخاری صاحب آپ سے میں رجوع کرنا چاہوں گی کہ آپ اس پہ کیا کہتے ہیں کہ ہم ان وہم کو، ان باتوں کو کیسے دور کریں اور اپنے بزرگوں کو کس طرح سے سمجھا سکیں، کیونکہ وہی والی بات ہے کہ بزرگوں کا احترام لازم ہے، زیادہ بحث نہیں کی جا سکتی. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اس ایشو کو ہم کیسے سالو کر سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. سب سے پہلے تو بہرحال آپ کا بہت شکریہ، اور تمام
उलमाए कराम बुजुर्गान जो मौजूद हैं उन सब की खिदमत में अर्ज़ अदब और सलाम, और बाकी स्कॉलर्स, नोआ खान, और ख़ास तौर पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें लोग देख नहीं पा रहे हैं लेकिन हमें नज़र आ रहे हैं कि जो बहुत सारे टीवी चैनल्स हैं और उसके अलावा जितने भी ब्रॉडकास्ट ऑप्शन है उन सबको जो मुख्तलिफ जगहों पे पेश कर रहे हैं उन सब की खिदमत में भी सलाम और उनके लिए दुआ गो, और तमाम नाज़रीन की खिदमत में भी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया कि आपने इस टॉपिक पे एक बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और तमाम उलमाए कराम जो हैं वो आए भी सही। गुफ्तगू का आगाज बहरहाल मैं इससे करूँ क्योंकि कल 5 अगस्त भी है और 32 है जो है वो बरसी भी है शहादत की शहीद कायद अल्लामा आरिफ हुसैनी की, और यकीनन वो एक ऐसी शख्सियत है कि सिर्फ किसी एक खित्ते के शहीद नहीं बल्कि जिन्हें इमाम खुमैनी रज़वानुल्लाह ताला अलैह फर्जंद कहें तो, और उनका इम्पैक्ट जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड है। और ज़ाहिर है वो एक लीडर थे, एक रहनुमा थे और तशय्यो के, और जिस तरह उन्होंने अपने ज़माने में आज़ादारी को और असल हदफ मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को प्रचार किया, तो बहरहाल हम उम्मीद भी करते हैं कि वो अपने सरदार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में आलम में उस दूसरे आलम में हमारे हक में दुआ गो होंगे कि हम बेहतरीन तरीके से इस काम को जो है वो आगे बढ़ा सकें। बेहतरीन गुफ्तगू की मौलाना कुमैल मैदवी साहब ने भी, और इस्तदलाल किया आयात और रिवायात से, फिर खानुम तैयबा बुखारी ने भी जो है वो मुख्तलिफ अदबी अंदाज से उसको आगे बढ़ाया। मौलाना शहनशाह नकवी साहब ने बहुत डिटेल से रसूमात और ताज़ियात और मुख्तलिफ जगहों की हक़ानियत और प्रैक्टिकली जो है माशरे में उसको उन्होंने बयान किया। मौलाना रिजवी साहब ने भी इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से खास तौर पे कि किस तरह आज़ादारी को हम इम्प्लीमेंट करें डिफरेंट प्लेसेस पे बयान किया, और यकीनन जो है वो प्रोग्राम को जो रूह दी वो अली सफदर साहब ने जो है वो डॉक्टर इलाल नकवी के कलाम से। तो बहरहाल मैं तो एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ और मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि जो आपने वक्त मुअय्यन किया था मेरे ख्याल में वो अपने आखिरी हुदूद तक जो है वो टच कर रहा है। सिर्फ देखें इतना ही कहेंगे कि ये तो बहुत मुश्किल है कि जैसे मौलाना शहनशाह साहब ने भी फरमाया कि बड़ा मुश्किल है बहुत सारे मामलात को इसको कोप करना कि हम लोगों को राजी करें, जैसे आपने कहा कि हम बुजुर्गों को राजी करें। देखें असल वही है कि असल हदफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पहुंचाना मकसद है, ना अपनी जात, ना अपना नफ्स, ना अपनी बात, ना अपना हमारा, क्योंकि यूजुअली कॉन्सेप्ट ऐसे शायद मैं नहीं कह रहा कि हर किसी के जहन में ये रियाकारी हो या वो ये चाहता हो, लेकिन हर आदमी कंसर्न्ड होता है अपनी मजलिस के लिए, चाहे वो एनुअल मजलिस हो, चाहे वो उसका किसी ट्रस्ट या अंजुमन का अशरा हो, या जो भी हो, वो चाहता है कि वो बेहतर हो, और यकीनन उसके पीछे वो उनका मकसद यही होता है कि बेहतरीन आज़ादारी होगी, अच्छी मजलिस होगी तो ये पैगाम अच्छा होगा। यकीनन असल हदफ उनका यही है और हमें भी हुस्न ज़न रखना चाहिए हर किसी के लिए। लेकिन दुनिया के हालात हैं, देखें बहुत सारी हकीकतें हैं, हम उनको डिनाई नहीं कर सकते। यकीनन एक दौर ऐसा भी गुजरा था कि जब ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर जाना मुश्किल था, यानी वाक़ईन मुश्किल था, नहीं जा सकते थे, सख्तियां थीं और बहुत कम लोग जा पाते थे। ये हमारे सामने ही सारी चीजें हैं, इनको मतलब ये ऐसी नहीं है कि मतलब कोई बहुत 100 साल पुरानी बातें हैं, ये हमने खुद अपनी जिंदगियों में ये चीजें देखी हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता खुदावंद मुताल ने लुत्फ किया और बरकत इतायत फरमाई और आज हम दुनिया में बेहतरीन आज़ादारी करते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूके हो, चाहे वो यूरोप के मुल्क हो, चाहे वो साउथ एशिया हो, अफ्रीका हो, मतलब कहीं पे भी आप देख लें कि वहां पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जितना जिक्र होता है वहां शायद ही दुनिया में कोई एक ऐसा नाम हो कि जो पूरी दुनिया में इतनी मुतवातिर तादाद में पुकारा जाता हो, और वो है हुसैन अलैहिस्सलाम। इसमें मेरा आपका कोई कमाल नहीं है, असल में वो कमाल उनका था कि जिन्होंने करबला में बंदगी को कमाल पे पहुंचाया। हम उसका बस असर है या हम उन दुआओं का नतीजा है कि जो हम अमल कर रहे हैं। हर शख्स को अपनी ड्यूटी और जिम्मेदारी अदा करनी है, वजीफा अंजाम देना है। अब ये जो कोविड की सिचुएशन है ये पूरी दुनिया के अंदर है, बहुत सारे ममालिक में तो आप ये देखें कि अभी तक सख्ती है, पाबंदी है, अभी तक आप एक जगह जमा नहीं हो सकते हैं।
اور جیسے کہ مولانا جزیر صاحب نے فرمایا کہ لاک ڈاؤن ہونے والی سچویشنز ہیں یو کے میں، یورپ کے اندر بھی اور امریکہ میں بھی آن لائن ہے. یعنی اگر جہاں پر یہ ہمیں گورنمنٹ موقع دے رہی ہے کہ آپ پروگرام کو آرگنائز کریں ایس او پیز کے ساتھ، تو ہمیں اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے. آپ یقین کریں یہ ان لوگوں سے پوچھیں کہ جن کے دل تڑپ رہے ہیں، یعنی واقعا لوگ تڑپ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم عزاداری کر لیں، آپس میں بیٹھ جائیں، گریا کریں، ماتم کریں. یہ لوگ تڑپ رہے ہیں کیونکہ یہ تڑپنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہ ہمارے خونوں کے اندر وہ حرارت ہے کہ جو حدیث کا مصداق ہے جو دوڑ رہی ہے. یعنی ہر شخص تڑپ رہا ہے کہ کیسے ہوگا، کیا ہوگا. اور اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ عزاداری حیات ہے بشریت کے لیے، امام کے ماننے والوں کے لیے، کیونکہ یہ حیات ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم اس کو کوپ نہیں کر پائیں گے تو ہمیں پریشانی ہے. لیکن وہیں پر مہاراج اکرام آیت اللہ عظما علی سید علی خامنائی حفظ اللہ آیت اللہ عظما سستانی حفظ اللہ، دونوں کے دیکھیں بیان ہے ہمارے لیے. دیکھیں ہمارے لیڈر مہم ہے، ہمارے مرجع ہیں، اور ان کی بات ہمارے لیے ظاہر ہے عمل بھی پیرا ہونا ہے کہ انہوں نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ جہاں جہاں جتنا آپ کو الاؤ کر رہی ہیں آپ کی حکومتیں، آپ کے ایکسپرٹس میڈیکل، آپ ان ساری چیزوں کو عمل کرتے ہوئے انجام دیں. اور جہاں نہیں ہے وہاں پر کوشش کریں کہ آن لائن طریقے سے یا کسی بھی طریقے سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پر نقصانات ہوئے وائرس کی وجہ سے، وہاں پر ایک بہت بڑا فیکٹر یہ ہوا کہ جتنا ذکر میکسیمم گھر گھر ہو سکتا تھا وہ ہونا شروع ہو گیا. جتنے زیادہ آن لائن پروگرام شاید زندگی میں نہیں ہوئے ہوں گے وہ کرنے پڑ گئے. یا مثال کے طور پر شاید ایک ہی جگہ پر اتنے سارے سکالرز کا ڈفرینٹ جگہ سے جمع ہونا بعض اوقات مشکل ہے، لیکن آن لائن نے یہ ہمیں پلیٹ فارم مہیا کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم شکر کریں کہ جو ہمیں وقت اور معین ہو رہا ہے، چیزیں ہو رہی ہیں. اور جیسا کہ مولانا نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی باڈی کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہو، آپ شاید بچ جائیں، یعنی آپ فائٹ کر لیں وائرس سے. لیکن گھر میں بزرگ ہیں یا وہ جن کو خدا نہ خواستہ کوئی اور بیماری ہے پہلے سے، کسی وجہ سے وہ ویک ہیں، ہو سکتا ہے میں ٹرانسفر کر دوں. تو اگر میں ٹرانسفر کر دوں تو میں خود اس کا ذمہ دار ہوں. اور میں آپ کو یقین سے بتا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ وائرس نہیں ہے یا ایسا نہیں ہے. میں نے بہت قریبی اپنے رشتہ دار دوستوں کو، پوری فیملیز کو اس وائرس کے اندر دیکھا ہے. وہ جس مشکل اور کرب سے وہ پورا خاندان گزرتا ہے ہمیں اندازہ نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک اب ہمیں نہیں ہوگا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وائرس ہے کہ نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. یعنی واقعا ہم دوسروں کی، اور تو اسلام دیکھیں کہتا ہی ہے کہ اسلام تو واضح کہتا ہے کہ اپنے آپ کو کسی طریقے سے ایسے ضرر میں مت ڈالو کہ نہ تمہارے لیے، اور خاص طور پہ یہ عزاداری خدا نہ خواستہ اگر ہم نے اس کو صحیح طرح انجام نہیں دیا تو کل کو خدا نہ خواستہ لوگ ہمارے عمل کی وجہ سے ہمارے اس مقصد کو خدا نہ خواستہ اس طریقے سے اس کے اوپر گفتگو کریں. اور اہل بیت علیہ السلام کا اپنا ارشاد ہے، امام جعفر صادق السلام فرماتے ہیں کہ تم ہمارے لیے زینت بنو، یعنی تم ایسا کام کرو کہ لوگ تمہیں دیکھیں تو ہمارے لیے زینت قرار ہو. تو ہم کوشش کریں کہ انجام دیں. دیکھیں حالات ہیں، بہت ساری چیزیں کینسل ہو گئی ہیں دنیا میں، مطلب نہیں کر پائے. یقیناً عزاداری کی مثال نہیں، آپ کمپیئر بھی نہیں کر سکتے کسی بھی چیز کے ساتھ، لیکن سچویشن ورلڈ وائڈ ہے. دیکھیں بہت سارے اسکالرز پاکستان نہیں آ پا رہے ہیں، جیسے مولانا کمیل نہیں آ پا رہے. بہت سے لوگوں نے ٹریول کرنا تھا، میں نے ٹریول کرنا ہے. میں ابھی تک جو ہے وہ ایک سینٹرل پوزیشن میں ہوں کہ مجھے آنا ہے، اللہ کرے کہ خیر و عافیت سے میں پہنچ جاؤں. اسی طرح بہت ساری جگہوں پہ ہم نے جانا ہے. تو آپ یقین کریں کہ مطلب ابھی سے اپنے لیے بھی اصول بنائے ہیں. یعنی میں خود ایک ایسی جگہ رہوں، میں نے سوچا ہے کہ میری فیملی نہ ہو، کیونکہ میں روزانہ باہر جا رہا ہوں، آ رہا ہوں، میں نے مجلس پڑھنی ہے، وہ میرے لیے امپورٹنٹ ہے. لیکن اگر میں آنے جانے سے کوئی چیز میں اپنی فیملی کو ٹرانسفر کر دوں تو اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ اس لیے میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ آئی ہیو ٹو لیو آئسولیٹ، میں ایسی الگ جگہ پہ رہوں تاکہ میری مجلسیں چلتی رہیں، اٹھنا بیٹھنا ملنا کم ہو، تاکہ ایکسپوجر کم ہو. آپ کہیں یہ ساری چیزیں ہمیں ڈیسائیڈ کرنی پڑیں گی. اور علماء اکرام بزرگان یہ جو بہرحال اتنی محنت کر رہے ہیں اور حکومت کے ساتھ مل کر ان سارے معاملات کو طے کر رہے ہیں، ہمیں ان کی بھی عزت اور احترام کا خیال رکھیں. اور آپ یقین کریں کہ سید الشہداء علیہ السلام کا معاملہ ہے، خود امام حسین علیہ السلام مدد فرمائیں گے، ہمیشہ سے مدد فرماتے ہیں. اور خدا کرے کہ ہم روز محشر سرخرو ہو سکیں
کہ ہم نے ان حالات کے اندر بھی ذکر کو کہ ہمیں توفیق ہوئی. اور دیکھیں اصل وارث جو ہے وہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہیں. اصل پرسہ ہمیں انہیں پیش کرنا ہے. اگر ہم انہیں راضی کر پائیں ان حالات کے اندر، اور اس کو روکنا نہیں ہے، چاہے آپ آن لائن کریں، چاہے اصل اس پیغام کو آگے بڑھائیں تاکہ ہم ظہور تک پہنچیں. کربلا کا اصل مقصد ہی ظہور ہے. کربلا کا اصل مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ بس ہم اگر کوئی چیز آرگنائز کر لیں اور وہ اچھی ہو جائے پھر ہم اپنے گھروں میں چلے جائیں. نہیں، اصل کربلا ہے ہی اسی لیے کہ اپنے امام کے گرد جمع ہو، چاہے تمہارے بدن کے ٹکڑے ہو جائیں، چاہے تمہارا سب کچھ نابود ہو جائے، اصل تمہارا وجود نہ رہے، لیکن تمہارا امام باقی رہے، تمہارے امام کا مقصد باقی رہے. تو اسی لیے کربلا ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ ان سخت حالات میں ہمیں اپنے وقت کے امام کا ساتھ کیسے دینا ہے. دیکھیں یہی برین اسٹریٹجیز ہیں، یہی نیو ورلڈ کے ڈیزائنز ہیں. ہمیں جو ہے وہ دنیا کو دیکھنا ہے کہ اس پولوشن میں، اور یہ بھی سوچنا ہمارا فرض ہے کہ جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں، میڈیکل ایکسپرٹس ہیں، مینیجیریل ایکسپرٹیز رکھتے ہیں، میڈیا ایکسپرٹس ہیں، کہ ہم اس دور کے اندر کس طرح ہم اس عزاداری کو دنیا میں پہنچا سکتے ہیں، اس بیماری کو کیسے ختم کریں، اس کے لیے کیا کیا کام انجام دیں. کیونکہ دیکھیں ہمیں امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی حکومت کے لیے تیار ہونا ہے. وہاں پر ان بیماریوں سے دور ایک ایسا بلد الکریم کریٹ کرنا ہے، ایسا مدینہ فاضلہ بنانا ہے جہاں بیماریاں نہیں ہوں، جہاں پولوشن نہ ہو، جہاں ساری چیزیں نہ ہوں. تو آج ہمارے لیے امتحان ہے کہ آج ہم ان میں اپنا کردار ادا کریں، ایز اے انڈیویجول، ایز اے کمیونٹی، ایز اے قوم، ایز اے ملت، ایز اے نیشن، تاکہ ہم آگے کی طرف بڑھیں اور دنیا ہماری طرف امید کی نگاہ رکھے کہ جن کے ہاں توحید سب سے اسٹرانگ ہے، جن کے ہاں امام خدا کی طرف سے منسوب ہوتا ہے، یہی وہ واحد ایک قوم ہے کہ جو انسانیت کو نجات دے سکتی ہے. اسی لیے امام حسین علیہ السلام بشریت کی بقا کے لیے کربلا آئے تھے، کسی ایک فرقے، کسی ایک مذہب، کسی ایک شخص کے لیے نہیں آئے تھے. تو میں بہرحال امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے سننے والے جتنی گفتگو علماء کرام نے اور جو ہمارے سسٹرز ہیں انہوں نے انجام دی ہے، ہم اس پر عمل کریں گے، اور انشاءاللہ وہ ایس او پیز کہ جو بھی امام بارگاہ معین کرتا ہے، حکومت معین کرتا ہے، ہم اس پہ عمل کریں اور اس پیغام کو ان مشکل حالات میں بھی آگے لائیں. صرف عزاداری تبھی ہے کہ ہم عزاداری کو بچا نہیں سکتے، بلکہ عزاداری ہمیں بچاتی ہے. ہمیں عزادار کو بچانا ہے تاکہ عزاداری کا صحیح پیغام دنیا تک منتقل ہو سکے. بالکل بجا فرمایا آپ نے آغا کہ عزاداری کا پیغام جاری رہنا چاہیے، اور عزاداروں کی اگر عزادار باقی رہیں گے تو یہ پیغام بھی جاری رہے گا. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. ہمارے عزاداری کا ایک بہت اہم حصہ جو ہے وہ شاعری بھی ہے، جس کے اندر جیسے مرثیہ، نوحہ، سلام، سوز، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. تو اور اس نے اس شاعری نے عزاداری کے فروغ میں ایک بہت ہی کلیدی کردار کو ادا کیا ہے. تو میں علی صفدر صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ایک نوحہ خوان کی حیثیت سے آپ اس بات پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ موجودہ حالات، یعنی کہ کرونا وائرس کی جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس کی وجہ سے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے عزاداری کے فروغ کو ہم کیسے، اس سب کا کیا کردار ہے، ہم کیسے اس کو مزید بڑھا سکتے ہیں، کیا فریضہ ہے ہم باقی اس طرح سے ایک نوحہ خوان، ایک مرثیہ خوان صاحب اس میں کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم. تمام سینئر اسکالرز کو ڈیفینیٹلی کہ اس میں صرف میں ہی ایک نوحہ خوان ہوں، اور آپ نے یہ سعادت دی کہ اتنے پر رونق محفل کے اندر اور اتنی سینئر اسکالرز کے درمیان آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں نوحہ خوان کی حیثیت سے نوحہ خوانوں کی نمائندگی کر سکوں. بہرحال کوشش کروں گا کہ کچھ کمنٹس آپ کو دوں. سسٹر بس میں یہ گزارش کروں گا کہ جیسے آپ کے سامنے شروع میں کمیل ندوی صاحب نے بھی، اور خانم طیبہ بخاری صاحبہ نے، اور لیڈت رضوی صاحب نے، مصعب بخاری صاحب نے، علامہ شہنشاہ نقوی صاحب نے اپنی گفتگو فرمائی، تو اس کے پیش نظر رہتے ہوئے میں ابھی الحمدللہ شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں خدا کا
لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے اس پروردگار کا کہ اس پاکستان کے اندر الحمدللہ پھر بھی جو سچویشن ہے اگر آپ دیکھیں تو میرا خیال ہے کل کی جو رپورٹ ہے، کیونکہ ہر آدمی اس وقت جو ہے سوشل میڈیا سے اور الیکٹرانک میڈیا سے مستقل دیکھ رہا ہے، تو اس میں تقریباً 330 کیس جو ہے نا کل سامنے آئے تھے، اور جس میں سے جو کرونا کی اموات میں جو ہوا ہے وہ 8 کے قریب ہوئے. اور اگر آپ اس سے یعنی ایک دن پہلے اور چلے جائیں، پرسوں چلے جائیں، تو اس میں تقریباً 550 کیسز آئے تھے سامنے. لیکن اس کے بعد جو اموات کی جو کیس ہیں وہ میرا خیال ہے صرف 6 تھے. تو پچھلے اگر 10 سے 15 دن اگر ہم دیکھتے ہیں تو 10 سے 15 دن کے اندر تقریباً 25,000 ٹیسٹ ہوئے کرونا کے حوالے سے. اور اس میں تقریباً جو آئے کیس سامنے آئے، یعنی جو ٹیسٹ ہوئے تھے، کیس جو سامنے آئے 883، یعنی 883 کیس جو ہے وہ سامنے آئے پاکستان کے اندر. تو اس کے علاوہ سارے لوگ جانتے ہیں کہ ایک عالمی میڈیا تحقیقی ٹیم سامنے ایک ہے، اس کا نام ابھی مجھے میری ذہن میں نہیں ہے، اس نے باقاعدہ یہ اعلان کیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ 80% کورونا کی اس وبا سے نجات پا چکا ہے. 80%، یعنی اس کی میں آپ کو نیوز دے رہا ہوں. تو شکر ادا کرنا چاہیے خدا کا کہ اللہ کا احسان ہے کہ خدا نے ہم پر بہت رحم کیا ہے، ہم پر بہت کرم کیا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فار ایگزامپل کہ ہم بالکل جو ہے نا آپے سے باہر آتے ہیں. جیسے کہ قبل مولانا شاہ نقوی صاحب نے اپنی گفتگو میں بتایا کہ ماشاءاللہ یہ مستقل، کیونکہ ان کی ٹریولنگ زیادہ رہتی ہے، مجالس ان کی بہت زیادہ ہوتی ہیں پورے پاکستان کے اندر، تو اس میں یعنی کہ جو انہوں نے بتایا جتنے پرسنٹ کے اس میں بہت کمی ہے. یعنی ہم لوگ یہ سوچتے ہیں نا بس اس میں عقیدت جو عقیدے کے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ سامنے آتے ہیں، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ بس جناب اس سے کچھ نہیں ہونے والا، اور وہ انشاءاللہ عزیز مولا ہے وارث، مولا تو وارث ہے، مگر ہمیں اپنی احتیاط کو وہ رکھنا ہے. تو یہ چیزیں ہمیں ڈیفینیٹلی کہ اسی طرح کا جیسے میں ایز اے نو خان مجھ پر یہ ذمہ داری بنتی ہے، اور میں شکر ادا کرتا ہوں اپنے شعراء کا، ان شعراء کی لسٹ کے اندر مولانا شاہ نقوی صاحب بھی ہیں جن کا کلام میں نے پڑھا ہے. اس کے علاوہ عقیل الغربی صاحب ہیں، مولانا حسن ظفر نقوی صاحب ہیں، سرفراز احمد صاحب ہیں، ڈاکٹر ہلال نقوی صاحب جن کا میں نے کلام آپ کو سنایا، شہید پروفیسر صفت جعفر، شہید کی وائف جن کا کلام لاسٹ ٹائم میں نے پڑھا، شجیہ کا خانم شہید شجیہ کا، اور اسی طرح بہت سارے جو شاعر ہیں، مرحوم پروفیسر وفا کانپوری، مرحوم پروفیسر حسن ابر کمال. تو یہ سارے شعراء ایسے ہیں جنہوں نے ہمیشہ عزاداری کے حوالے سے اور عزاداری اور موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے شاعری کی ہے. تو ہماری بھی کوشش یہی ہونا چاہیے ہر نوخان کی کہ اس میں ایس او پیز کا خیال کرے. میں نے بہرحال اپنے یہ لاسٹ تقریباً کوئی 5 منتھ سے میں گھر پہ ہی ہوں، اور میں نے آن لائن کی اس میں بہت سارے لوگوں کی ناراضگی بھی ہے. بہت ایسے دوست ہیں جن کو قریبی دوست ہیں جن کی شادی بھی ہوئی، جن کے بہت سے ایسے پروگرامات بھی ہوئے، مگر میں نے آن لائن زیادہ تر اس پروگرامات کو میں نے اٹینڈ کیا ہے. تو بہرحال خدا سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ یہ ہم اس صورتحال کو پر قابو اس طرح پائیں گے کہ ہم ان ایس او پیز کا خیال کریں، اور مجالس کے اندر جو ہمارے علماء کرام نے ہمیں بتایا ہے، جو ہمارے مراجعین نے ہم کو حکم دیا ہے، اسی اپنے ڈاکٹرز کے ہدایت کے مطابق اور جو ان کی جو ایس او پیز بنائی ہوئی ہیں گورنمنٹ کی، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اس کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے. اور انشاءاللہ العزیز دعا گو ہوں کہ پروردگار آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں خدا قبول فرمائے. مجھے اینڈ پہ بس میں یہ بالکل اینڈ کروں گا اپنے اس واقعے سے کہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہم نے انہی علماء کرام سے مجالس کے اندر سنا تھا، جو آج مجھے اس وقت یاد آ گیا کہ آپ کی اس کاوش کو دیکھ کے کہ آپ نے بھی یہی کاوش اپنی سوچی کہ آیا فار ایگزامپل کہ ہم محرم سے پہلے اپنے مومنین کو کیا بتا سکتے ہیں. خمینی کا وہ دور مجھے یاد آ گیا جو میں نے واقعہ سنا تھا، جو مجھے میرے ذہن میں ہے کہ جب امام پیرس سے واپس آ رہے تھے ایران، تو ان سے سوال کیے گئے کہ آپ یہ انقلاب برپا کرنے جا رہے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں یہ برپا ہو جائے گا؟ انہوں نے کہا خدا بہتر جانتا ہے. پھر انہوں نے کہا اس میں جتنی اموات ہوں گی یہ کیا ہوگا، سارے صورتحال ہوگی، کیا ہوگا اس میں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ انہوں نے کہا خدا بہتر جانتا ہے. تو وہ سامنے والا ایک ذرا سے جھنجلا گیا، اور جھنجلانے کے بعد اس نے ایک جملہ بولا کہ عجیب ہے کہ ہر سوال کے اس کے اوپر آپ جو ہے مجھ سے بولتے ہیں کہ خدا بہتر جانتا ہے. تو بس اس وقت امام نے اس سے مسکرا کے کہا عجیب نہیں عجیب تیرا سوال ہے، یہ کام میرا نہیں ہے، میرا کام صرف اتنا ہے اس انقلاب کو میں برپا کروں، اس کا نافذ کرنا خدا کا کام ہے. تو چھوٹی سی کاوش آپ نے کی ہے یا کوشش آپ نے کی ہے کہ لوگوں کے اندر اویئرنیس دینا ہے اس چیز کو ہم سب لوگوں کو، اور علماء کرام نے دیا ہے. میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع فراہم کیا. خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ آغا. آپ نے بہترین انداز میں اس وقت ہم سب کو یہ بات یاد دلا دی کہ ہمارے رہبر نے ہمارے جو
मरहूम रहबर थे, उन्होंने किस अंदाज से, क्या उनकी सोच थी इस रेवोल्यूशन से पहले, और वाकई में गालिबन यही सोच थी कि वो कामयाब हुए। अब तमाम हालात को मद्देनज़र रखते हुए और बकाए मकसद आज़ादारी को देखते हुए कि ये जारी या सारी रहे, तो खानम ज़किया से ये पूछना चाहूँगी कि आप अब मुझे अब हम अपने एक पूरी एक तवील एक हम बहस से गुजर कर के हमने आज़ादारी का मकसद और उसकी अहमियत को समझा, उसके बाद के रसूमात किस हद तक हमारे लिए ज़रूरी हैं, अब कहाँ चेंजेस आनी चाहिए, वहम व गुमान को हमको दूर कर देना चाहिए। और माशाल्लाह से हमारे तमाम स्पीकर्स ने एक ही बात कही कि हम अपने SOPs का ख्याल रखें और हम उसको एक वो करें। लेकिन मैं आपसे कहूँगी कंसाइज तौर पे आप इसको एक खुलासाई शक्ल के तौर पे आप अगर मुझे ये चीज़ बता सकती हैं कि हम पे ये किस अंदाज में हम जारी रखें, एहतमाम आप से करें, और आज़ादारी एक आज़ादार की और बानियाने मजलिस की इसमें क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए। दूसरी एक और चीज जो हमें बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए कि पूरी दुनिया में और मेरे ख्याल से पाकिस्तान, हिंदुस्तान में और भी तमाम में आज़ादारी के जो शुरू के अशरे उला होते हैं उनमें ज़्यादातर मर्दानी मजालिस मुनक्किद होती हैं और मर्दानी मजालिस बहुत होती हैं, लेकिन जो दिन सुबह से लेके शाम तक छोटी जनानी मजालिस जो हैं वो बहुत बर्पा होती हैं। और अगर मवाजना किया जाए तो खवातीन की मजालिस सबसे ज्यादा होती हैं और इसमें खवातीन का बहुत बड़ा किरदार है। तो क्या मैं आपसे ये पूछूंगी कि ऐसे माहौल में कि जब घर घर भी खवातीन मुनक्किद करती हैं मजालिस, तो उसमें भी हम इसको किस तरह से एक इज्तिमाई बड़े तौर पे, जैसे हमारे जब मर्दाने मजालिस होते हैं तो वो बहुत ह्यूज लेवल पे होते हैं, उनको और फिर घरों के लेवल तक हम तमाम कैसे करें, और बानियाने मजलिस और आज़ादार क्या जिम्मेदारी इस चीज की लें, क्या जिम्मेदारी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं सवाल के दूसरे हिस्से पे आ जाती हूँ, फिर आखिर में मैं पहले हिस्से पे आ जाती हूँ, ठीक है? इस तरह बात जो है ज्यादा सिमट सकेगी। देखिए फिजा, पहली बात यह है कि क्या मर्दानी मजालिस हो और क्या जनानी मजालिस हो, दोनों के अंदर हमने बतौर आज़ादार शरीक इसलिए होना है कि हम जो हमारा जो वहाँ पर वजूद है, हमारा जाना जो है वो किसी के लिए किसी भी तौर पर किसी नुकसान का बायस ना बने। अगर हम कह रहे हैं सब उलमा ने भी इतना सारा जोर दिया है, वो सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं खुद महफूज रहूं, वो इसलिए है कि दूसरा भी महफूज रहे। और जो अफराद अय्याम अज़ा में हमारे आसपास होंगे उनमें से हर फर्द हमारे लिए इंतहाई कीमती है। हम एक बहुत छोटी सी ग्लोबल, आपके पूरी दुनिया में आप देखें तो बहुत छोटी सी कम्युनिटी है हमारी, बहुत ज्यादा नहीं है हमारी पॉपुलेशन, इसलिए हमें एक छोटी फैमिली की तरह बहुत इत्तेहाद के साथ और मुनज़्ज़म तरीके से और सबसे बढ़कर यकजहती के साथ मूव करना होगा। अब मर्दानी जो मजलिस है उसमें मेरी तो यही रिक्वेस्ट होगी कि बच्चों को साथ ना भेजें, है ना, और मर्दानी मजालिस जो है उसको मिस भी ना किया जाए, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है टेक्नोलॉजी इस चीज़ में हमें बहुत मदद कर रही है। डिजिटल आज़ादारी का एक नया कल्चर इंट्रोड्यूस हो चुका है। और मसलन फिजा, इससे पहले तुमने भी इस तरह के कोई सेमिनार्स को नहीं ऑर्गेनाइज किया था, तो आपकी भी तो जिंदगी चेंज हो रही है, आप अपने घर में मजालिस करवा दी। लेकिन अब आप मुझे खुद इंसाफ से बताओ, बीइंग बानी है मजलिस, बीइंग एक खवातीन की जनानी मजलिस अरेंज करने वाली खातून, अब आपका एक्सपोजर आज़ादारी को लेकर बढ़ा है या सिमट गया है? बिल्कुल बेशक आज़ादारी को लेकर एक्सपोजर तो जिस तरह से हम लोग इन्वॉल्व अब सबसे ज्यादा है गालिबन इस इनसिक्योरिटी को लेके कि ये सिलसिला रुक ना जाए, तो ये बिल्कुल, तो ये चीज है, ये अप्रोच हमें अपनाने की जरूरत है। माशाल्लाह यू हैव सेट एन एग्जाम्पल, और सबको चाहिए कि सब इसको और ज्यादा, अभी तो हम लोगों ने यहाँ पे थोड़े से लोग इकट्ठे हुए हैं, बेतहाशा अफराद ऐसे हैं जो बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, तो हमें ये जो एक चेंज आ रहा है इसको बहुत पॉजिटिवली और बहुत प्रोडक्टिवली यूज करना है। और इसके जरिए से हमने जो मैं इस चीज में बहुत अच्छाई एक और देख रही हूँ कि हमारी यूथ आगे आ रही है ना,
اور ان کو ایک موقع مل رہا ہے کہ وہ اپنا رول پلے کریں. اور ایک اور چیلنج جو ہمارے سامنے بہت بڑا تھا وہ بھی اس سے ساتھ ساتھ آسانی سے ہم اس کو ختم کر سک رہے ہیں، وہ یہ کہ اسکرین کا استعمال پہلے اتنا زیادہ ہم نہیں اس کو پازیٹیولی کر سکتے تھے. ابھی ہمارے اس پروگرام کو ہی اگر ہم لوگ دیکھ لیں جو پچھلے تقریباً اب 2 گھنٹے سے زیادہ ہونے کو ہے، 1.5 گھنٹہ ہو رہا ہے نا، تو 1.5 گھنٹے سے فضا ہم نے کوئی 1000 سے زیادہ اسکرینس کو اس وقت، جہاں پر ہم لوگ کہتے تھے کہ یہ دجال ہے، صحیح، اور ہم اس وقت اسکرینس کے اوپر بہت سارے لوگ جتنی بھی مجالس آن لائن آئیں گی ہوں گی، تو اس چیلنج میں بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا کہ لوگوں کی اور اسپیشلی یوتھ کی جو اسکرین ہے وہ بہت پروڈکٹیولی یوز ہوگی. تو میرے خیال میں چاہے زنانی مجلس ہو یا مردانی مجلس ہو، ان میں احتیاط کے ساتھ شرکت تو کریں، لیکن اس میں جو وسعت آ گئی ہے، جو ایک آپ کہیں کہ دائرہ بڑھ گیا ہے، اس کو ضرور سامنے رکھیں. ٹھیک ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ ابھی جو تم نے کہا ساری بات کو ہم کنسائز کریں، تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے جو مقصد ہے نا عزاداری کا، اس کو تھوڑا نظر انداز کر دیتے ہیں، اور آداب عزاداری میں ہم زیادہ ہیں. کس طرح؟ مجھے ایک بات بتاؤ کہ جب بینگ عزادار یا بینگ بانی مجلس، آپ اپنے گھر میں کوئی مجلس کرتی ہیں تو نیت کیا ہوتی ہے؟ بالکل کہ بی بی سیدہ کو ہم کو پرسہ دینا ہے. بالکل، جس بی بی کو پرسہ دینا ہے وہ آئے نا. بالکل. اور مجلس کرنے کی جب نیت یہ ہے کہ بی بی تشریف لے آئیں، تو اس کی شرط کیا ہے؟ کتنے لوگ ہو، کتنے افراد ہو، کوئی پڑھنے والا بس ایک کوئی بھی نہ ہو. بالکل بالکل. تو نہ جب نیت ہماری ڈسٹرب ہو رہی ہے، نہ شرائط میں کوئی خلل آ رہا ہے، تو عزاداری جو ہے وہ اپنی پوری روح کے ساتھ اس وقت کووڈ-19 کے اندر باقی ہے، قائم دائم ہے. اب میں اور آپ کیا کریں؟ یہ ساری گفتگو جو ہم نے سنی قرآن سے، حدیث سے، تاریخ سے، سب نے مختلف کلچرز، تہذیب، اس کے اوپر جو بات کی، ہمارا اس وقت بینگ شیعہ، بینگ عزادار، میرا اور تمہارا اور سب کا کیا فرض بنتا ہے کہ ہم لوگ اس وقت ایک مثال قائم کریں، ہم دنیا کو یہ کر کے دکھائیں، ہم بتائیں کہ یہ ایک دعوت ہے، اور یہ دعوت صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ ایک لکیر میں چلنے والے ہیں، ہم لوگ ناک کی سیدھ میں چلنے والے ہیں. جو زمانے کے چیلنجز ہیں ہم اس کو بھی ساتھ ساتھ فیس کرتے ہیں، اور اس کے برخلاف اس کے سامنے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہم ایسی مثال قائم کرتے ہیں کہ بڑے سے بڑا جو آپ کے وبا کی شکل میں ہے یا پھر کسی اور عقیدے میں خلل کی شکل، کچھ بھی ہو، ہم اس کے سامنے بینگ شیعہ عزادار اور ایک بہترین کمیونٹی، ہر قوم، ہر ملت، ہر ملک، ہر سرحد کے لیے ایک مثال ہے. اور اس کے اندر کس کس کو انوالو ہونا ہے؟ اس کے اندر سب سے پہلے مجھے جو صاحبان منبر ہیں، جو مجلسیں پڑھنے والے ہیں، ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اس کے بعد جو نوحہ خوان، مرثیہ خوان، منقبت خوان ہیں، میں اپنے بھائی سے کہوں گی، علی صفدر بھائی، آپ نے جا کے اپنے پورے حلقے میں اس بات کو، آپ سفیر ہیں اس پیغام کے، اور آپ نے بانیان مجلس جو انتظامیہ ہیں وہ اس چیز کو جتنا ہو سکتا ہے فروغ دیں، لوگوں کے لیے فیسیلیٹیٹر بنے، ان کے لیے سہولیات مہیا کریں. اور پھر اس کے بعد وہ فرد، وہ شخص اس کا ذمہ دار ہے کہ جو یہ نیت رکھتا ہے کہ اگر اسے عاشورہ کا دن مل جائے، وہ عاشورہ کے دن کو درک کرے گا، اس دن امام حسین کے اوپر اشک بہائے گا. جو بھی اپنے آپ کو اس کیٹیگری میں سوچتا ہے کہ میں آتا ہوں کہ میں نے 10 محرم کو امام کے غم کو منانا ہے، اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی اور دوسروں کی حفاظت کرے اور ایک مثال قائم کرے. اور پھر اس کے بعد ہمارے بہت سارے میڈیا پارٹنرز، اللہ کا شکر ہے کہ جو ابھی بھی میں دیکھ رہی ہوں بہت سارے افراد شامل ہیں جنہوں نے اس آواز میں، اس صدقہ جاریہ میں اپنا حصہ ڈالا ہے، سیلف لیسلی، بغیر کسی کہیں کہ ایک فائدے یا نفع کو دیکھے ہوئے. تو یہ ساری چیزیں مل کر ہمیں بطور قوم
مجھے بہت اچھا لگا تھا کہ میری ایک دفعہ گفتگو ہو رہی تھی شہنشاہ نقوی صاحب سے، میں نے ان سے کہا کہ ہم اس کو کس طرح سے وہ کریں، ان کا مثال قائم کرتے ہیں ہم لوگ، یہ ہمارے پاس تربیت کا وقت ہے اور ہم بہترین تربیت کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. تو تمام علماء، تمام ذاکرین، تمام نوحہ خان، تمام مرثیہ خان، تمام بانیان مجلس جہاں پر بھی ہیں، ان کے پاس یہ اپرچونٹی ہے کہ وہ تاریخ رقم کریں کہ ہم جب جہاں نام سید الشہداء آئے گا وہاں پر چاہے معاشرہ ہو، چاہے انسانیت ہو، چاہے مذہب، مسلک، رنگ، نسل، زبان، کوئی بھی زاویہ کیوں نہ ہو، ہم اس کے اعلیٰ معیارات کو پوری طرح سے ادا کرتے ہیں. بہت شکریہ فضا. بہت شکریہ آپ کا خانم ذکیہ کہ آپ نے بہت بہترین انداز میں یہ چیز ہمیں باور کروائی کہ کیا چیز ضروری ہے اور ہمیں کس طرح سے اس سال اپنی عزاداری کو برپا کرنا ہے. وقت کیونکہ بہت ہو چکا ہے، ورنہ ڈسکشن تو ماشاءاللہ بہت ہے اور میرے پاس مزید بہت سوالات ہیں اپنے تمام سپیکرز کے لیے، لیکن دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے. تو میں اب اپنے تمام عالماؤں سے، اپنے نوحہ خان سے ان کی بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے آج انتہائی قیمتی وقت سے ہم سب کے لیے وقت نکالا، اس ہماری رہنمائی فرمائی، ہمیں بہترین ہدایتیں اور نصیحتیں دیں. بے شک عزاداری وہ مضبوط قلعہ ہے کہ جس کے اندر اسلام پوری آب و تاب کے ساتھ محفوظ ہے اور ہم 2020 کے آنے والا یہ ماہ عزا ہمارا امام وقت ہم سے بندگی کا بے حد متکافی ہے کہ ہم کس طرح اپنے ائمہ کے فرامین اور مراجع کرام کے فتویٰ، علماء اور حکومت، ڈاکٹرز کی بتا ہوئی تدابیر اور SOPs اور گائیڈ لائنز پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے کس طرح سے اہتمام کرتے ہیں. ہمیں جذبات سے کام نہیں لینا چاہیے بلکہ عقل و شعور کو مقدوم رکھتے ہوئے عزا کا اہتمام کرنا ہوگا. عزاداروں کی جانیں بہت قیمتی ہیں اور جان کا دفاع واجب ہے. کربلا نام احساس کا، جیسے علی رضا رضوی صاحب نے کہا، اور ہمیں بات اور احسان کا توازن برقرار رکھنا ہوگا. ہم محتاج ہیں عزاداری کے، عزاداری ہماری محتاج نہیں. یہ پروردگار عالم کا ہم سب سے وعدہ ہے کہ عزاداری ہمیشہ جاری رہے گی. میری ہے کہ آج کا یہ سیشن، آج کا یہ سیمینار اس پینڈیمک کے دور میں پوری دنیا کے مومنین جو کہ اس وقت تیاری عزا میں مصروف ہیں ان کے لیے مددگار ثابت ہوگا. آن لائن عزاداری کا ٹرینڈ ہم سب کو اپنانا ہوگا. ڈیجیٹلی ہم کو تھوڑا سا اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا اور پیغام عزا کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا ہوگا. ہم اس چیز پہ یہاں تک نہ رک جائیں کہ کیونکہ ہم گھر میں بڑی اجتماعی مجالس برپا نہیں کر پا رہے، ہم عزا خانوں میں اجتماعی طور پہ بڑی مجالس کو نہیں ان کا انعقاد کر پا رہے، تو شاید میں ہمارا پیغام رک رہا ہے. میرا ایک ناچیز کا ایک چھوٹا سا سجیشن ایک بانیان مجلس کی حیثیت سے جو میں نے اپنے گھر سوچا ہے کہ ہم اپنے گھر والے بھی اگر جمع ہو کے ایک پراپر طریقے سے مجلس کا انتظام کریں، اس کا انعقاد کریں، اور اسی مجلس کو ہم جو زوم پہ ماشاءاللہ اتنے مہینوں سے جو زوم پہ اور اسکائپ پہ اور تمام اور میڈیمز پہ، فیس بک، یوٹیوب ہو گیا، اس کے تھرو کرتے رہیں، اسی طرح سے اس کو ہم مزید نشر کریں تاکہ یہ سلسلہ ہمارا آگے جاری و ساری رہے. اور اس کے ماشاءاللہ there are no bounds and limits to it. یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کو کتنی پازیٹیو اپروچ سے اپناتے ہیں، کتنا پازیٹیوٹی کے ساتھ اس عزاداری کا ہم آغاز کرتے ہیں. اس سال ہمیں آپس میں بہت متحد رہنے کی ضرورت ہے، آپس میں کوئی رنجش اور کوئی تفرقہ نہ ہونے پائے. میں ان لوگوں سے معافی طلب کروں گی اگر اس سیمینار میں کیے گئے کسی بات سے ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے یا ان کو کوئی بات بری لگی ہو، لیکن اس سیمینار کا ہونا بہت ضروری تھا تاکہ ایک ہی پلیٹ فارم سے مختلف عالم دین اور نوحہ خان اس ایک ہی بات کو ہمیں باور کرا سکیں کہ یہ سال عزاداری کس انداز میں ہو اور کس طرح سے ہم اس کو لے کر چلیں.
کربلا کے صدقے ہم سب کو اس وبا سے پروردگار محفوظ رکھے اور ہمارے وقت کے امام کو حامی و ناصر ہوں اور ان کا ظہور جلد سے جلد ہو. اور میں آپ تب سب کا شکر ادا کرتی ہوں، سب ناظرین کا، تمام اسکالرس کا، اسپیکرز کا، نوحہ خان کا، اپنے تمام چینلز کا جنہوں نے اس کو ایئر کیا. اتنے شارٹ ٹائم میں ماشاءاللہ سے ہم نے اس کو گلوبلی ہر طرف، میرے خیال سے شاید ہی کوئی ملک ہوگا، کوئی قومیت ہوگی کہ جہاں تک یہ آواز اس پلیٹ فارم کی نہیں پہنچی ہے. امید کرتی ہوں سب اس سے فائدہ اٹھائیں گے، فیض حاصل کریں گے اور انشاءاللہ عزاداری امام حسین میں بھرپور حصہ لیں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.